بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کے اس سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آج اپنے اس سیشن کا حسب معمول آغاز قرآن مجید کے ایک حصے سے کریں گے۔ اس کے بعد ہم حدیث نبوی کا مطالعہ کریں گے، بائبل کے کچھ حصے کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم کسی موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہوئے انشاءاللہ پھر آپ کے جو لائیو سوالات ہیں ان کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اسکرین آپ کے سامنے میں شیئر کرنے لگا ہوں خواتین حضرات، یہ اسکرین آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ ٹاپکس ہیں جو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ قرآن مجید سے متعلق ہے کہ نماز برائی سے کیسے روکتی ہے، حدیث کے حوالے سے ہم جو عنوان ہے وہ دو قابل رشک افراد، بائبل میں ہم جسٹس کے حوالے سے ایک اقتباس پڑھیں گے، اور ہماری جو ڈسکشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ ہم کیسے دوسروں کی ضرورتوں کے بارے میں حساس ہو جائیں۔ تو یہ وہ موضوعات ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آغاز ہم کرتے ہیں قرآن مجید سے۔ قرآن مجید میں جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ آیت ہے جو سورہ عنکبوت جو کہ 29ویں سورہ ہے، اس کی 45 نمبر آیت ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور نماز کا اہتمام رکھو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ And be diligent in the prayer because it deters people from lewdness and evil۔ یہ قرآن مجید میں نماز کی جو مختلف پہلو ہیں، نماز کی جو اہمیت کے جو مختلف ایسپیکٹس ہیں، ان میں سے ایک ایسپیکٹ کو یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہے۔ نماز کے بارے میں یہ کہا کہ جیسے کہ ہمارا اپنا ضمیر، ہم جب کوئی برائی کرتے ہیں تو ہمیں وہ ظاہر ہے کہ ہماری کانشنس ہوتی، وہ پرک ہوتی ہے، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے۔ تو نماز کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ نماز جو ہے جیسے ضمیر آپ کو روکتا ہے، اور ویسے ہی نماز کا معاملہ یہ ہے کہ جب نماز آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا احساس رہتا ہے کہ مجھے اگلی نماز میں اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا ہے، تو مجھے اس نماز اور اگلی نماز کے درمیان کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کے بارے میں میں اللہ تعالیٰ کے پاس جب حاضر ہوں تو مجھے ندامت ہو، مجھے پشیمانی ہو، شرمندگی ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی انسان کے لیے ایک ڈھال ہے، ایک بہت بڑی شیلڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہمیں یہ احساس ہو کہ نماز جو ہے وہ ہمیں خداوند تعالیٰ کے قریب کر رہی ہے، نماز جو ہے وہ ہمارے اندر خدا کا جو ایک خوف اور احساس پیدا کر رہی ہے۔ اور یہ خوف اور احساس جیسے کہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، اس میں اصل مقصد اس کا یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہوا بنا کے پیش کیا جائے، بلکہ یہ اس پہلو سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ایسے کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ناراضی ہے وہ اس کی ذاتی ناراضی تو ہے نہیں، وہ وہی ناراضی ہے کہ جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھیں جس سے ہمارا اپنا جو اخلاق ہے، ہمارا اپنا جو کردار ہے اس پہ کوئی داغ آئے۔ اس طرح سے نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی یہ بات بتائی ہے کہ اگر آپ کا نماز میں دل لگے گا، اگر آپ نماز کو اہتمام سے ادا کریں گے تو وہ آپ کو بے حیائی سے بھی روکے گی، وہ آپ کو برے کاموں سے بھی روکے گی۔ اور یہ روکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ پکڑ کے آپ کو روک دے گی، بلکہ وہ روکنے کا باعث بنے گی، آپ کے اندر یہ احساس پیدا کر دے گی کہ میں نے خدا کا ایک پاکیزہ بندہ بننا ہے، میں دوبارہ اس کے سامنے نماز میں حاضر ہونا ہے، تو میں کیسے ایسی کسی برائی پہ جمع رہوں۔ برائی کے بارے میں خواتین حضرات اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ برائی ہم سب سے ہو جاتی ہیں، ہم سب کمزور انسان ہیں، ہم سب سے اس طرح کی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جو برائی کا شعور رکھنے والے لوگ ہیں یا اچھائی کا شعور رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لوگوں کی بہت قدر ہے کہ جن سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، برائی ہو جائے اور وہ جذبات میں آ کے ہو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ان کو فوراً معاف کر دیتا ہوں، بشرطے کہ وہ فوراً توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جس چیز کا بہت پاس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو برائی سے پاک کر لیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ انسانی لحاظ سے دس از امپاسبل۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ جب کبھی ہمارے سے غلطی ہو، زیادتی ہو، تو ہمارا رویہ اس کے بارے میں پشیمانی کا ہو، ہمارا رویہ اس کے بارے میں ایسا ہو کہ ہم یہ چاہیں کہ دوبارہ ہم سے رپیٹ نہ ہو۔ تو اصل چیز it's not the sin which counts as much as our attitude after the sin۔ تو خداوند تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر ریمورس، ریپینٹنس جو پیدا ہوتی ہے، forgiveness، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ چیز ہے کہ جو خداوند تعالیٰ اس کو ایسے بھی مثال سے بیان کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے اور اس میں اس کے الفاظ یہ ہیں کہ نماز کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ کے گرد ایک نہر بہہ رہی ہے، اور وہ جو نہر ہے اس میں آپ نہاتے ہیں۔ آپ جب نہاتے ہیں تو آپ
کہ obviously جو آپ کا میل کچیل جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا کہ جیسے آپ 5 وقت نہائیں اور آپ اس نہانے کے نتیجے میں آپ کا جسم بالکل صاف ہو جاتا ہے, تو بالکل ایسے سمجھیے کہ یہ نماز ایک ایسا ہی نہانے سے اس کو تشبیہ دی ہے کہ آپ ایک دریا میں ڈبکی لگا رہے ہیں اور 5 وقت اپنے آپ کو آپ پاکیزہ کر رہے ہیں. تو نماز کو اس طرح سے نہانے سے تشبیہ دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ بات اسی جو ہم نے قرآن کی آیت پڑھی اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ اس کو سمجھیں تو اس میں بڑا وزن ہے, کیونکہ نماز انسان کے اندر وہ پاکیزگی کا احساس پیدا کرتی ہے, وہ شعور پیدا کرتی ہے کہ آپ نے خدا سے جڑنا ہے, خدا سے اس کی نعمتوں کے حوالے سے جڑنا ہے, خدا کا شکر ادا کرنا ہے, خدا کے ساتھ جو تعلق کی بنیاد ہے اور اساس ہے بنیادی طور پہ وہ جذبہ شکر ہے جو ہر انسان میں پیدا ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے اس کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میرے خدا نے میرے لیے اس کائنات کو جیسے بنایا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے وہ کائنات جو ہے وہ میری خدمت میں لگا دی ہے. سورج, چاند, ستارے, دریا, ہوا, دنیا کی آپ جتنے بھی یہ جو ایلیمنٹس آف نیچر جن کو آپ کہتے ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے دے آر آل سرونگ یو, یہ آپ کی خدمت میں ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ایلیمنٹس آف نیچر بلکہ آپ دیکھیے کہ انسانوں کے اندر آپ کے جو ماں باپ ہیں, آپ کی جو ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے, آپ کے جو دوست ہیں, آپ کے جو کولیگز ہیں, وہ سب مل کے کتنا خوبصورت انسانی خاندان تشکیل دیتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ اپنی زندگی کے اندر ایک نیا پہلو دیکھتے ہیں. آپ جب پریشان ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے آپ کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا, براہ راست بھی رکھا کہ آپ کو دل کو سکون دیا, اور بالواسطہ بھی رکھا آپ کے دوستوں کے ذریعے سے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ مل کے آپ کی دلجوئی کی. تو یہ نماز کے پیچھے اصل میں یہ جذبہ شکر ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں نوازا اور خوب نوازا, اور بن مانگے وداؤٹ اینی ڈیمانڈ آف آرز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا. تو یہ ایک اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عنایت ہے, ایک رحمت ہے, فیور ہے کہ جس کو ہم جب سمجھتے ہیں تو ہمارا دل اور ہمارا جسم دونوں خدا کے آگے جھک جاتا ہے. اور نماز اصل میں اسی اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے کی تعبیر ہے. اور جب آپ خدا کے قریب ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو بدی کی فورسز ہیں, جو ایول فورسز ہیں, اس کا ایفیکٹ آپ پہ کم ہوتا ہے. تو اسی کو اس سے تعبیر کیا گیا کہ نماز جو ہے وہ آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہے, کیونکہ اس میں آپ خدا کے قریب ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیے نا, فرشتے جو ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی, قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا اختیار ہے, لیکن چونکہ وہ خدا کے حضور میں ہوتے ہیں, یعنی ہر وقت ایک پاکیزہ فضا میں ہوتے ہیں, تو ان سے اس طرح کے گناہ نہیں ہوتے. تو اپنے بارے میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم پاکیزی فضا میں ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ دیکھیے جب آپ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں یا مسجد میں ہوتے ہیں, تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت آپ کا ایک روحانی تعلق اللہ تعالیٰ سے قریب ہو گیا ہے. تو نماز کا بھی یہ تعلق ہے خواتین حضرات کہ اگر آپ نماز کو دل سے پڑھیں, نماز کے اندر آپ دل لگائیں, اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ آپ خدا سے ہم کلام ہیں, خدا سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, تو آپ کو ایسا ہی محسوس ہوگا کہ جیسے آپ برائی سے دور ہو رہے ہیں اور اچھائی کے آپ اور قریب ہو رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ہمارے لیے نماز کا. آئیے خواتین حضرات, اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے جو دوسرا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو ہم اب اسٹڈی کریں گے. اس کے جو الفاظ ہیں کہ یہ عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین رجل عطاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل عطاه الله حکمة فهو يقضي بها ويعلمها. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو باتوں کے سوا کسی چیز میں حسد, یعنی یہاں ظاہر ہے حسد جو ہے وہ رشک کے مفہوم میں ہے, وہ نہیں کیا جا سکتا. اور وہ پھر دونوں باتوں کو بتایا ہے, وہ کون سی ہیں؟ پہلی یہ کہ ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا, پھر اسے اس پر مسلط کر دیا کہ اس مال کو حق کی راہ میں بے دریغ لوٹائے. دوسرا وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت یا دانائی عطا کی اور وہ اس کے مطابق اپنے اور دوسروں کے معاملات طے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. انگریزی میں اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ عبداللہ بن مسعود says that God's messenger stated, only two people are worthy of envy, a person whom God has given wealth and he went about spending it for the cause of the truth, and the person whom God blessed with wisdom and he decided the affairs of people through it and taught it to them. So یہ وہ خوبصورت بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی. یعنی یہ ایک زبان کا ایک بڑا اعلیٰ اسلوب ہے. یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دو ہی چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں, دو ہی چیزوں میں رشک کر سکتے ہیں, یہ اصل میں صرف ایک چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے, ایک چیز کی جو غیر معمولی حیثیت ہے اس کو بتانے کے لیے, ورنہ تو حسد ہمیں کسی چیز سے بھی نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہاں یہ مراد ہے کہ آپ کو واقعی اگر کسی پہ رشک آئے تو ایسے آدمی کے بارے میں آنا چاہیے
کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال دیا ہے, ہی از گاٹ اے لاٹ آف ویلتھ, اور پھر وہ اس مال کو اللہ تعالیٰ کی حق راہ میں بے دریغ لوٹا رہا ہے, یعنی ہی اسپینڈنگ وٹ ایور ہی ہیز abundantly and copiously for the cause of God. اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی, دانائی عطا کی, وزڈم عطا کی, اور وہ اس سے لوگوں کے فیصلے کرتا ہے, اور نہ صرف یہ فیصلے کرتا ہے بلکہ اس کی تعلیم بھی دیتا ہے. تو یہ ایک بڑی اہم اور بڑی خوبصورت بات ہے خواتین حضرات. آپ اپنے ارد گرد جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس مال سے صرف خود فائدہ نہیں اٹھاتے بلکہ وہ اس مال کے ذریعے سے اس سوسائٹی کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. دیکھیے, مال ایک ایسی چیز ہے جب انسان کو حاصل ہوتا ہے تو اللہ کی بڑی نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑی دین ہے. خداوند تعالیٰ نے جس کو بھی مال دیا ہے تو مال کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ سے قرآن مجید میں خیر کہا ہے. خیر کے لفظ سے مال کو تعبیر کیا گیا ہے, جس کا مطلب ہے کہ مال فی نفس ہی کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں اس کو آپ ترک کر دیں یا مال کے بارے میں آپ کے برے جذبات پیدا ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیر ہے. قرآن نے اس کو خیر کے مفہوم میں ادا کیا کہ something which is good which is given to you. تو آپ اس مال کو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے, ایسے طرح سے خرچ کیجئے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ خود کنجوس ہو جائیں یا اپنے بھی نہ خرچیں, اپنے بھی آپ خرچیے, لیکن اپنے پہ خرچنے کے ساتھ ساتھ دو لوگوں کو, وہ لوگ کہ جو آپ کے ارد گرد ہیں, ان کا بھی خیال رکھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو فرمایا اس چیز سے کہ جس چیز ایک شخص جس سے آپ واقعی رشک کر سکتے ہیں وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھر وہ بس اس کا انتظار میں رہتا ہے کہ مجھے کہیں موقع ملے, مجھے کوئی اپرچونٹی ملے تو میں لوگوں پہ اس مال کو خرچ کروں. اور ہی ٹرائز ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل, یعنی ایسے لوگ ہیں وہ کہ اس کے بجائے کہ لوگ ان کی طرف آئیں اور مال کا تقاضا کریں, یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی کاز مل جائے, کوئی ایسا شخص مل جائے, کوئی ایسا انسٹیٹیوشن مل جائے جہاں مجھے خداوند تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے میں وہ پیش کر سکوں. سو یہ ایک بہت بڑی وصف ہے, ایک بہت بڑی کوالٹی ہے کہ انسان کا دل بڑا ہو, کیونکہ عام طور سے خواتین حضرات آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ انسان کو جب مال ملتا ہے تو اس کو ایک فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ ختم نہ ہو جائے, اور میں اس کے نتیجے میں اگر میں خرچوں گا اوروں پہ تو میں تو بالکل پھانک ہو جاؤں گا. اور قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر, یعنی شیطان جو ہے وہ آپ کو جب آپ مال خرچتے ہیں تو آپ کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی خرچو گے اوروں پہ تو یہ تو تم بالکل پھانک ہو جاؤ گے, غریب ہو جاؤ گے. تو وہ کسی طرح سے چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں نہ خرچیں. تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچنا, مال کے حوالے سے حساس ہونا کہ میرا یہ خدا نے مجھے ایک امانت ہے, یعنی آئی نیور ڈیزروڈ اٹ. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بہت غیر معمولی کام کیا ہو کہ بیٹھے بیٹھائے آپ پیدا ہوئے کسی ایسے گھر میں ود سلور اسپون ان یور ماؤتھ کہ آپ کو محسوس ہوا کہ بھئی میرے پاس تو ہر فیسلٹی ہے. تو یہ بیسکلی خدا کی ایک دین ہے, اور خدا نے آپ کو بن مانگے دی ہے. آپ could have been easily deprived of it, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈپرائیو نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراہم کیا ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جب فراہم کیا ہے تو توقع بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی حاضر کی اور مستقبل کی ذاتی بھی ضرورتیں ہو سکتی ہیں, کاروباری ضرورتیں بھی ہو سکتی ہیں, پروفیشنل ضروریات بھی ہو سکتی ہیں, لیکن جو اس سے بچ جائے, یعنی حاضر کی ضرورتیں اور مستقبل کی ضرورتیں, ان دونوں ضرورتوں کے اندر ظاہر ہے پرسنل اور پروفیشنل دونوں ہی قسم کی ضرورتیں آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ وہ مال ہے جو اس کو ہمیں سوسائٹی کا حق سمجھنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم حق میں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو جب موقع ملے اس کو ہم خرچ کریں. دوسری چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کو حکمت عطا ہوئی ہے, دانائی عطا ہوئی ہے, اور وہ اس دانائی کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کے درمیان اگر کوئی اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, آپ کو معلوم ہے انسان کے درمیان 100 قسم کی اختلافات ہوتے ہیں اور دے بیکم ڈسٹنٹ فرام ون انادر, ناراضیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ایک صاحب حکیم شخص کیا کرتا ہے کہ وہ ہی گوز انٹو دی ڈیپتھ آف این ایشو, وہ دیکھتا ہے کہ کہاں یہ مسئلہ پھنسا ہوا ہے, تو وہ اس کو پھر سالو کرتا ہے. اور صرف یہ نہیں کہا کہ وہ یقضی بہا, یعنی اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے, بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ اس کو سکھاتا بھی ہے لوگوں کو. یعنی حکمت اور دانائی سیکھنے کی بھی چیز ہے, حکمت اور دانائی سکھانے کی بھی چیز ہے. سو دوسرا طرح کا جو شخص بیان ہوا ہے اس حدیث میں وہ ہے کہ جس کے اندر حکمت اللہ تعالیٰ نے پہلے سے دی ہوئی ہے, اور وہ اس حکمت کے ذریعے سے لوگوں کے مسائل کو حل کرتا ہے. لوگوں کے بارے میں جب وہ دیکھتا ہے کہ آپس میں they have entangled themselves with one another, سلجھ نہیں رہے, تو وہ اپنی حکمت کے ذریعے سے ان دونوں افراد کو یا دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان دانائی کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے. اور اس کی کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ جو دانش خدا نے اس کو دی ہے, جو دانائی اس کو دی ہے, وہ آگے ٹرانسفر کرے, وہ اور لوگوں کو
سکھائے. یہ جو دانش ہے خواتین حضرات، اس کے بارے میں قرآن ایک اور جگہ یہ بیان کرتا ہے کہ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. یہ دانش خداوند تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں جن کے اندر صبر ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے دانائی جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ آپ معاملات کی گہرائی میں جائیں اور ڈیپ جا کے دیکھیں کہ معاملہ پھنسا ہوا کہاں ہے. اور اگر آپ کے اندر جلد بازی ہوگی، اگر آپ کے اندر وقوف نہیں ہوگا، اگر آپ کے اندر تفحص نہیں ہوگا، آپ غور و فکر کرنے والے نہیں ہوں گے، تو آپ چچلتی ہوئی آپ نگاہ آپ ڈالیں گے اور ایک عارضی سا فیصلہ، ایک وقتی سی کوئی بات یا کوئی استنباط کریں گے جو عین ممکن ہے کہ بالکل غلط ہو. اس کے بالکل برعکس جن کے اندر صبر ہوتا ہے، حکمت ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ صبر جو ہے اٹ از دا کی ٹو وزڈم. پیشنس از دا کی ٹو وزڈم. کیونکہ پیشنس آپ کو سکھاتی ہے کہ فوراً ایک چیز کا فیصلہ نہ کریں، ڈیپتھ میں جائیں. اس پیشنس کے اندر میڈیٹیشن بھی شامل ہے، اس کے اندر سیلف ریفلیکشن بھی شامل ہے، اس کے اندر ان چیزوں پر غور کرنا بھی شامل ہے. اور جب یہ پورے کا پورا غور آپ کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ وہ افراد ہیں کہ جو اس وجہ سے اپنے اندر they have some cause of that becomes a bone of contention، تو اس کو وہ ریزالو کرتے ہیں. اور پھر یہی نہیں ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو صرف ریزالو کرتے ہیں جیسے کہ اس روایت میں بیان ہوا ہے، بلکہ they really would like to teach this wisdom to other people. تو یہ ایک بڑی غیر معمولی روایت ہے اس سلسلے میں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں اس طرح سے سکھائی. آئیے خواتین حضرات ہم اپنے اسٹڈی سیگمنٹ کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور جو ہم عام طور سے کتاب مقدس یا بائبل سے ہم پڑھتے ہیں. یہ میں آپ کے سامنے کتاب استثناء کا جو 24واں چیپٹر ہے اس میں آیتیں 17 اور 18 کا پڑھ رہا ہوں. پردیسی اور یتیموں کے حقوق قائم رکھنا، ادھار دیتے وقت ضمانت کے طور پر بیوہ کی چادر نہ لینا. یاد رکھ کہ تو بھی مصر میں غلام تھا اور کہ رب تیرے خدا نے فدیہ دے کر تجھے وہاں سے چھڑایا، اسی وجہ سے میں تجھے حکم دیتا ہوں. یعنی be right in judging the cause of the man from a strange country and of him who has no father. Do not take a widow's clothing on account of a debt, but keep in mind that you were a servant in the land of Egypt, and the Lord your God made you free. For this is why I give you orders to do this. یعنی حضرت موسیٰ نے جب یہ وہ موقع ہے کہ ظاہر ہے کہ جب وہ اپنے افراد کو اس کی نصیحت کر رہے تھے کہ وہ ان کے اوپر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ لوگ کہ جو پردیسی ہیں، جو آپ کے اپنے وہ بلانگ نہیں کرتے، آپ کے اپنے اندر سے نہیں ہیں، اور وہ لوگ جو کمزور طبقے ہیں، کمزور طبقے میں ظاہر سب سے زیادہ کمزور طبقے کی طرف اشارہ کیا کہ جو یتیم ہیں، تو ان کے جو حقوق ہیں ان کو آپ نے ان کی پاسداری کرنی ہے. اور آپ نے یہ سوچ کے کہ کسی بیوہ کو آپ نے قرض دینا ہے تو آپ اس کو ایک سیکیورٹی کے طور پہ آپ نے اس کی چادر رکھنی ہے، تو یہ کام بالکل نہ کرنا. کیونکہ یہ وہ خاتون جو ضرورت مند ہو کے آپ کے پاس آئی ہے، اس کو آپ نے اس پہ ٹرسٹ کرنا ہے اور اس سے کوئی سیکیورٹی نہیں لینی، بلکہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو بس اس کو دے دینا ہے. اور یہ کبھی نہیں سوچنا کہ آپ بھی ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مصر میں غلام بنا کے رکھا تھا. یہ وہی زمانہ ہے کہ جب فرعون نے ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک پوری تحریک چلا کے ان کو وہاں سے آزاد کیا، اور پھر ایک آزاد جگہ پہ ان کو بسانے کی کوشش کی. وہ سرزمین فلسطین ان کو لے گئے، اور اس طریقے سے ایک ایسی روایت قائم کی کہ جس کے اندر انسان کو یہ بار بار سبق دیا کہ وہ کام جو خدا نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کو آپ کو بھی لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. خدا نے آپ کے ساتھ عافیت کا معاملہ کیا، عدل کا معاملہ کیا، اب آپ نے بھی لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرنا ہے. عدل ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات کہ جس کے بارے میں آپ میں سے جن لوگوں نے فلسفہ پڑھا ہوگا تو سقراط کا نام آپ نے سنا ہوگا، سوکریٹیز. تو اگرچہ ان کی اپنی تو کتاب ہمیں معلوم ہے نہیں ہے، لیکن ان کے جو شاگرد افلاطون ہیں، پلیٹو، ان کی جو ڈائلاگز ہیں ان کی ہمیں ظاہر ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. تو ان سے جو چیز موسوم ہے اس معاملے میں عدل کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا ایک جگہ پہ کہ جسٹس از دا کوئین آف آل ورچوز. یعنی انصاف جو ہے تمام اچھائیوں کا تاج ہے، یعنی اٹ اسٹینڈ ایٹ دی پینیکل، سب سے اوپر کھڑا ہے. اور یہی وہ عدل ہے، یہی وہ جسٹس ہے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو قائم کیا ہے. دنیا میں میزان جب قائم کی عدل کی بنیاد پہ، تو خداوند تعالیٰ کہتے ہیں اس دنیا کا نظام ان کا مقصد یہ تھا کہ اسی عدل کے سسٹم پہ چلائیں، اور اسی عدل کو انہوں نے اپنے تکوین کے عالم میں نافذ کیا. اور وہ کیسے نافذ کیا کہ جو
بھی اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اپنے لیے معاملات کیے تھے، اور کائنات کے حوالے سے ان کو ایک ایسے نہج پہ چلایا کہ انسان جو ہے وہ ان کے بارے میں پریڈکشن کر سکتا ہے کہ سورج کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، کب رات آئے گی، ہر چیز کو ایک اندازے سے اور ایک سسٹم میں باندھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ آپ کو بھی اس سکیل میں کوئی بغاوت نہیں کرنی، کوئی ایکسیس نہیں کرنا، اور اپنی زندگی، چاہے وہ ذاتی زندگی ہو، چاہے وہ سماجی زندگی ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، اس میں جس چیز کو آپ نے اپنی زندگی کو ہر وقت جس کے گرد گھمانا ہے وہ جسٹس ہے، وہ عدل ہے، وہ انصاف ہے۔ اور اسلامی حکومت اگر آپ جہاں بھی قائم ہوتی ہے، مسلمانوں کی حکومت جہاں بھی قائم ہوتی ہے، اس کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ اذا حکمتم بین الناس فاحکموا بالعدل، کہ جب لوگوں میں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کریں۔ اور یہ فیصلہ صرف کوئی عدالت کا فیصلہ مراد یہاں نہیں ہے خواتین حضرات، بلکہ سوشل جسٹس جو ہے وہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو سوسائٹی کے اندر آپ کے جو ایک سسٹم آف میرٹ ہو جو ان پلیس ہو۔ اور جو ہم نے بائبل کا حصہ کتاب استثناء میں بھی پڑھا، جیسے کہ اس میں لکھا، اس میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ وہ جو کمزور طبقات ہیں ان کو آپ کو پروٹیکشن دینا، آپ بیوہ اور یتیم جن کے حقوق عام طور سے پامال کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بائبل نے، یعنی تورات میں یہ جو ہم نے آیت پڑھی اس میں نے اسے بتایا کہ ان کا اپنے پاس رکھنا ہے، اور وہ چاہے وہ پردیسی ہوں چاہے وہ آپ کے اپنے لوگ ہوں، یعنی whether they belong to your own country or outside۔ قرآن مجید نے ہمیں اس کا پیمانہ دیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے جو عدل ہے اس کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اگر اس کے نتیجے میں آپ کو بھی نقصان ہو، آپ کے رشتہ داروں کو بھی نقصان ہو، آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہو جائیں، تب بھی عدل کا دامن آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ جب کبھی آپ کو عدل کا اور انصاف کرنے کے لیے بلایا جائے تو پھر ریگارڈلیس آف واٹ از دا کانسیکوینس، نتیجہ کیا نکلے، ہو سکتا ہے اس نتیجے میں ہمیں نقصان ہو اپنے ہی فیصلے کے نتیجے میں، تو اس کو قبول کرنا ہے۔ تو قرآن نے بیان کیا ہے اس چیز کو، وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، کہ آپ نے عدل کے معاملے کو اس طرح اتنا زیادہ اسے تمسک اختیار کرنا ہے، اس سے اگر آپ کو بھی نقصان ہوگا تو آپ اس کو گوارا کریں، قبول کریں، کیونکہ حق اور عدل جو ہے یہ دنیا میں خدا کا نمائندہ ہے۔ اور دوسری طرف یہ کہا کہ دشمنوں کے ساتھ بھی عدل کرنا ہے، یعنی یہ ایک اتنی بڑی بات ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ دشمن قومیں جب کبھی آپ کے ساتھ، جنہوں نے کبھی زیادتی کی ہو، ظلم کیا ہو، کبھی وہ آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑی ہوں یا ان کا کوئی نمائندہ، اور آپ کو کوئی ججمنٹ دینی ہو تو اس بنیاد پہ آپ کو نہیں دینی کہ یہ میرا دشمن ہے لہٰذا مجھے بدلہ لینے کا موقع مل گیا، نہیں، اس وقت بھی میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہ تم اس کے ساتھ عدل نہ کرو، اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، اس لیے کہ عدل ہی جو ہے وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، عدل ہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ تو یہ عدل ایک اتنی بڑی چیز ہے خواتین حضرات کہ ہم اس کے بارے میں جتنا غور کرتے چلے جائیں آپ کو اس کے نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے۔ میں اب اپنے اس سیگمنٹ کے جو ہمارا جو آخری چوتھا جو حصہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم لائیو سوالات کی طرف جائیں، اس کی طرف آپ کو لیے چلتا ہوں۔ یہ ایک ڈسکشن ہے جس میں آپ لوگ سب لوگ شامل ہوتے ہیں اور اپنا حصہ ڈالتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورت کے بارے میں ہم کیسے حساس ہو سکیں۔ آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے خواتین حضرات، اس کا اصل میں موضوع یہ ہے کہ کیسے ہم دوسروں کی جو نیڈز ہیں، دوسروں کی جو ضروریات ہیں، ہاؤ کین وی بیکم مور سینسٹیو ٹو دا نیڈز آف ادرز۔ یعنی یہ موضوع جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اٹ از اسٹیمنگ فرام دس کنسرن کہ ہمیں اپنے بارے میں نہیں سوچنا، اوروں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، لیکن ہم بعض بار نہیں سوچ پاتے۔ تو آج ہم لوگوں نے مل کے ایک دوسرے کو مشورہ دینا ہے کہ یہ اس بات میں تو کوئی انکار نہیں ہے کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں بعض دفعہ وی آر ناٹ ٹیونڈ، ہمیں جتنا حساس ہونا چاہیے، جتنا سینسٹیو ہونا چاہیے، ہم نہیں ہو پاتے۔ تو لیٹس تھنک اباؤٹ پریکٹیکل میجرز، ہم کیا ایک دوسرے کو مشورے دے سکتے ہیں کہ جس میں ہم دوسروں کے بارے میں زیادہ سینسٹیو ہو جائیں۔ سو اوور ٹو یو مریم۔ Thank you very much, Dr. Salim. Our next participant is Rafia Khwaja. Please go ahead. السلام علیکم ڈاکٹر شہباز۔ ایک تو I feel کہ in order to become sensitive to others' need, we must continue communicating with people. I just find that everyone has got so busy in their lives that they don't even know what is happening in their neighbor's house if somebody is ill or dying. So I think if we try to communicate, if we even call people and say, "Hey, how are you?" talk nicely, I think this itself is a big thing, because then you might find out that somebody really needs your help.
and then you can go and help him. But if we are so involved in our own lives, then this whole thing will be lost. So I think communication with the rest of the people around you, friends, relatives, acquaintances, is very important. Right. So आपका मतलब ये है कि to remain in touch with people, आपको you have to be proactive, ताकि जो वो of course sensitivity जब आप औरों के बारे में तभी show कर सकते हैं when you are aware of their circumstances, and in order to become aware of those circumstances you have to remain in connection with such people. जी, जी ठीक है, thank you. that's what I think. Thank you. Next up, we have Shaban Ansari. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मेरे ख्याल में जब हम सेंसिटिव होने के लिए सबसे पहले तो मुझे तो ये महसूस होता है कि जब कुरान से इन टच होते हैं, तो फिर जब हम मुसलसल उसको अपने साथ रखते हैं और अल्लाह ताला की आयत में हमें पता चलता रहता है कि अल्लाह ताला हमें बता रहा होता है कि ऐसे लोगों को ढूंढो जो मतलब कि मेहरबानी करो यतीमों पर, गरीबों पर, मिस्कीनों पर, और वो इस तरह की जैसे मिसालें देता है अल्लाह ताला के अगर तुम्हारी औलाद होती है और तुम मर जाते तो तुम कैसे, तो वो सारी चीजें जो है हमको सेंसिटिव बनाने में अहम किरदार अदा करती है कि हम कुरान के साथ इन टच हैं। तो मुझे लगता है कि सेंसिटिव करने में कुरान का बहुत बड़ा हाथ। ठीक है, यानी स्क्रिप्चरल रीडिंग जो है वो आपको बार बार इसका एहसास दिलाती है कि खुदावंद ताला ने आपके साथ और लोगों को भी पैदा किया है जिनके बारे में आपको हसास रहना है, और वो हसासियत अगर आपके अंदर किसी वक्त कम हो जाती है तो कुरान मजीद को अगर आप बार बार पढ़ते रहेंगे, कुरान मजीद बार बार आपको सोसाइटी की नीड्स की तरफ मुतवज्जे करता है। तो ये हो नहीं सकता कि कोई इंसान कुरान पढ़े और वो सेंसिटिव ना हो सोसाइटी की तरफ। बिल्कुल ठीक जी। Next up, we have Najia Nasir. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। पहले तो एक डिस्क्लेमर कि हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा मशहूर है अनसॉलिसिटेड एडवाइस देने में। वी हैव अ कल्चर ऑफ ऑफरिंग एडवाइस व्हेन इट्स नॉट आस्क्ड। राइट। बट जब कोई मशवरा किसी से मांगा जाता है, कोई अगर मुझसे कोई बात करना चाहता है अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की, ज़हनी, जिस्मानी या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, तो उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। या तो उनको किसी साउंडिंग बॉक्स की जरूरत है, किसी को उनको सुनाना है, या फिर उन्हें मशवरा चाहिए। तो होता ये है कि हमारे पास एक कल्चर में स्टॉक फ्रेजेस हैं जो सबसे पहले दे दिए जाते हैं। इवन दिस शैल पास अवे, सब्र करने का बड़ा अजर है, मायूसी गुनाह है, सबके साथ होता है, अपने से नीचे वालों को देखो, आई नो हाउ यू फील, ईमान की कमजोरी है। देयर इज अ टायरेड ऑफ स्टॉक फ्रेजेस। मेरे पर्सनल तजुर्बात में भी ये है, और फिर ग्रोइंग अप आई लर्नड इट कॉन्शियसली कि व्हाट यू नीड इज एक्चुअली, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, जस्ट ऑफर देम एन एम्पैथेटिक ईयर। आजकल जो थेरेपिस्ट का इतना बिजनेस चल रहा है, उनकी जरूरत ना पड़े अगर हम सब अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को एक अच्छे सामे बन के उनकी बात सुने और उनको उनकी बगैर किसी जजमेंट के उनकी बात सुने, और उनसे ऐसे क्वेश्चंस करें कि उनकी हेल्प हो कि वो अपने प्रॉब्लम्स के रूट कॉज तक पहुंच सके। ठीक है, अगर वंस वो वहां तक पहुंच जाए तो फिर आप उनको ऑफर कर सकते हैं लिटिल बेबी स्टेप्स के इस तरह हम कर सकते हैं, इस तरह आप प्रॉब्लम को देख सकते हैं, हिम्मत दिला सकते हैं, विदाउट ब्रिंगिंग द फेथ इनटू इट। हम यूजुअली एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट पास कर देते हैं कि आपका कनेक्शन नहीं है, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है। नहीं, स्पिरिचुअल कनेक्शन वीक हो जाता है जब आप कोई इंसान आपकी तरफ आया, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कोशिश करें कि उसकी इतनी मदद करें इमोशनली कि उसका स्पिरिचुअल कनेक्शन अल्लाह से ना टूटे। ये हम देखते हैं अतराफ में कि लोग मायूसी की तरफ इसीलिए जाते हैं कि उन्हें ह्यूमन कनेक्शन नहीं मिलता। So if anyone offers you to offer yourself as a listener, so to be there for them without judging them, without going in their personal terrains, ठीक है, जितनी आपसे मदद मांगी गई आप उतनी ही दें, और हर वक्त हम नहीं दे सकते। But then this is the time कि कोई रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसर्च कर सकते हैं, टाइम मांग सकते हैं, अपने कनेक्शन यूज कर सकते हैं और फिर ऑफर कर सकते हैं। एंड आई फील कि इस तरह आज के जमाने में एटलीस्ट हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि जी मुझे नहीं पता। राइट। तो ये मेरा ख्याल है इस बारे में। थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, यानी आपकी बात का खुलासा ये है कि जो हम बजाय इसके कि उनको कुछ क्लीशेज हैं, मजहबी फ्रेजेस हैं जिसमें आप
صبر کی تلقین کرتے ہیں اس کے بجائے کوئی عملی اقدام کرنا چاہیے, بیکاز جو شخص یا جو خاتون کسی پرابلم میں پھنسی ہوئی ہے ان کو آپ جب مزید نصیحت کرتے ہیں تو دس از سم تھنگ وچ مطلب از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دیم مچ انلیس کوئی آپ کوئی پریکٹیکل میجرز لیں. اگر آپ خود کچھ کر سکتے ہیں یا مے بی یو کین کال پیپل ہو آر ان اے پوزیشن ٹو ہیلپ, اینڈ اف اٹ ناٹ ایٹ آل تو آپ یہ بھی ہے کہ جسٹ یو ہیئر آؤٹ دیٹ پرسن جو ایک امپیتھیٹک ایئر جیسے آپ نے کہا کہ دس آلسو ہیلپس اے لاٹ کہ دوسرا آدمی ہی اور شی تھنکس دیٹ سم ون از ہیئرنگ اینڈ سم ون از کنسرنڈ. تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں دینا چاہوں گی, ہمارے اطراف سب کو پتا اگر نیو مدرز یوزلی پوسٹ پارٹم ڈپریشن سے گزرتی ہیں, تو اس کے بجائے کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ جی سبھی پالتے ہیں اور یہ یو آر ناٹ دی اونلی ون, آپ ان کو سجیسٹ کر سکتے ہیں تھوڑی لائف آرگنائزیشن ہیکس کے اس طرح کر لو میں دیکھ اس طرح ڈیوائڈ کرو, اور یو کین آفر سم بیبی سٹنگ آپشنز فار دیم. آپ اپنے آپ کو آفر کریں کہ میں آپ کے بچے کو دیکھ لوں گی, آپ یو گو آؤٹ اینڈ یو میٹ یور فرینڈز سم تھنگ لائک دیٹ, یو نو اس طرح سے ہم سینسٹیو ہو سکتے ہیں. جی تھینک یو. تھینک یو فار دیز پریکٹیکل سجیشنز, تھینک یو ویری مچ ناجیہ فار دیٹ. اچھا جی, سو ہو ایلس؟ Aisha Naz, you're next. سر سینسٹیو ان نیڈس آف, میں ایسے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا جو یتیم کے بارے یا اوور آل اگر جو اوور آل جی اوور آل سینسٹیوٹی ٹوورڈز the needs of other people which can be all kinds of people. جی تو میرا تو یہی رہتا ہے کہ جب میں کسی کو دیکھوں مدد کے لیے تو میرا یہ رہتا ہے کہ سب سے پہلے میں کس طرح سے مدد کر سکتی ہوں. کہ اگر بات کرنے سے ہوتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے لوگ بہت ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو ان کو ایک چاہیے اور کہیں وہ کھل جائیں. میں یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کھل کے بولیں. کیا جیسے ایک ابھی جنہوں نے کہا کہ کمیونیکیشن, میرا یہ ہمیشہ سے رہا ہے کمیونیکیٹ کرنا ہی کرنا ہے کسی بھی حال میں. بالکل یہ لگتا ہے کہ کوئی جو ہے اپنے پرابلم سے ہے شانت بیٹھا ہوا ہے اور پریشان ہے, اس میں ایسا کوئی نارمل بات چیت نہیں ہو رہی ہے, بس وہ کچھ کہنا نہیں چاہ رہا. تو مجھے یہ نہیں پسند. میرے ساتھ اگر کوئی ایسا رہتا ہے تو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ آپ نے جو پرابلم کہنا ہے وہ پلیز کہیں تاکہ مل کے سولوشن نکالے. ہم ہمیشہ یہ رہتا ہے سولوشن نکالے کسی بھی طریقے سے. اور کیونکہ اور جیسے کہ جو لوگ ہیں جن تک میرا اتنا نہیں ہو پاتا ہے کہ میں کس لحاظ سے مدد کر سکوں, تو میں نے یہ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ان کے. اور جو جیسے کہ بہت لوگ غریب لوگ ہیں تو ان سے جب ہم لوگ ملتے ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں کسی لحاظ سے تو کر دیتی ہوں انشاءاللہ. اور پھر اگر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کر پاتی تو پھر میرا یہ رہتا ہے کہ میں دعا کروں ان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں اصل چیز یہ ہے کہ آپ انگیج, یو بیکم انگیج ود دیٹ پرسن ایز مچ ایز یو کین. اور اگر آپ کے اپنے بس میں نہیں ہے تو آبویسلی خدا کے بس میں تو ہر چیز ہے. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف دعا. یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی شاید میری جیب خالی ہے یا ہو سکتا ہے میرے فرینڈس بھی نہ کر سکیں, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آپ کا جو ہاتھ اگر کسی کے حق میں اٹھتا ہے تو خداوند تعالیٰ کے جو خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خیر خواہی بھی ہوتی ہے کہ جب آپ یو اسٹارٹ پریئنگ فار پیپل کہ بھئی ان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہونے شروع ہو جائیں. اور کبھی بھی دعا کو کم نہ سمجھیں. نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف دعا. سو تھینک یو عائشہ فار دس سجیشن. Next up we have Ahmed Shuaib. Assalamu alaikum. I would basically say the way we can be sensitive to someone's needs is by right in the moment when we're about to, be insensitive, we can put ourselves in their shoes. Like, for example, I can give an example that one time I was going to collect like some food or a parcel or something, and the guy didn't package it very well. It was, a bit weird. And I thought, how would I package it? And I thought that I would probably package it the same way because it was a bit finicky. And that just made me realize that usually we don't think of the other person and their situation and what they're trying to do. So if we just, look at it from their viewpoint. ٹھیک ہے. ایمپتھی آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ always see how the other person is feeling, اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو sensitivity towards that person will increase obviously, because جو decrease ہونے کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ you're looking at the whole issue from your own angle. اور جب آپ کوئی disappointment یا the other person falls short of your expectation,
تو آپ کی وہ ظاہر ہے کہ سینسٹیوٹی میں بھی کمی آتی ہے. And this is a good way to judge how others are going to react if you are in their place. So thank you for that, Ahmed. Welcome ji. Dr. Suhail Anwar, you're next. Dr. Shahzad, assalamu alaikum, بہت شکریہ. Another very good talk. میں اس موضوع کے بارے میں جو میری رائے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی مدد کرنا یا دوسرے کی نیڈس کے لیے سینسیٹیو ہونا تھوڑے سے ڈفرینٹ ایشو ہیں. میرا خیال میں دوسرے کی نیڈ سے سینسیٹیوٹی آپ کے پاس جو ہوتی ہے وہ ایکسٹریم ایمپتھی کی سچویشن ہے, جیسے احمد شعیب نے بھی ذکر کیا. میں اسی لائن کو تھوڑا سا آگے ایکسپلور کرنا چاہوں گا. ایمپتھی تو ایک تو انہوں نے جیسے کہ بالکل رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یو ہیو ٹو کنسیڈر یور سیلف ٹو بی ان دیئر شوز. آپ اگر اس حالات میں ہوں گے تو آپ کیسے بہیو کریں گے. اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن. ٹھیک ہے نا. آپ جینوئنلی ایز اے ہیومن اینیمل ہم ایمپتھائز کسی کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم ان نیگیٹو سرکمسٹانسز سے نہ گزریں. یہ امپاسبل ہے. ہم سوچ سکتے ہیں, کنسیڈر کر سکتے ہیں, لیکن 100% ایمپتھائز نہیں کر سکتے. لیکن میں اس کو ایک قدم اور بھی آگے لے کے جاؤں گا. ایکسٹریم ایگزامپلس, فار ایگزامپل ہوموسیکشوالٹی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے مذہب کے لحاظ سے, ہمارے ملک کے لحاظ سے ایکسٹریملی اس کو لک ڈاؤن اپون. لیکن میری نظر میں دوسرے کی نیڈ سے ایکسٹریملی سینسیٹیو ہونا یہ ہوگا کہ آپ کنسیڈر کریں کہ اگر کوئی شخص ہوموسیکشول ہے تو وائی از لائک دیٹ. ٹھیک ہے, وائی ہیز گاٹ ٹو دس اسٹیج. کیا بچپن میں کہ اس کے ساتھ واز ہی ابیوزڈ ایز اے چائلڈ, کیا کچھ ایسے سرکمسٹانسز میں رہا ہے, واز ہی ریزڈ بائی اے سنگل پیرنٹ, یا ایسے سرکمسٹانسز میں رہا ہے کہ when he was raised in a council state and beaten up by bullies. تو میرا خیال میں یہ ہے ایکسٹریم ایگزامپل دوسرے کی نیڈ سے سینسیٹیو ہونا, کہ بجائے کہ آپ کسی کو جج کریں یا کرٹیسائز کریں, آپ جینوئنلی نان ججمنٹل ہو کے ایکسٹریم ٹالرنس کا مظاہرہ کریں. ایکسٹریم ٹالرنس کا مظاہرہ کریں کہ ہاں, دوسری ایگزامپل ہماری سوسائٹی میں اور بھی بہت ساری ایگزامپل ہیں. ایکسٹرا میریٹل سیکس ہو گئی یا انوانٹیڈ پریگننسیز ہو گئی. ایسے لوگوں کو, ایسی بچیوں کو بہت ہی کریٹیکل نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو میرا خیال میں دوسرے کے لیے ایکسٹریملی سینسیٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو immense tolerance for other person's circumstances. ٹھیک ہے, جو ججمنٹ آپ کے ذہن میں ہے وہ اللہ would be the judge. لیکن I think to be extremely sensitive is to be extremely tolerant. Right. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے آدمی کی جو آرڈیل ہے اس کی کاز کی طرف آپ دھیان دیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس پوزیشن میں اور جس سچویشن میں ہے وہ آپ ریئلائز نہیں کر رہے کہ اس کے پیچھے there are a lot of factors, there are a lot of things which are in play, and maybe as a result of that person is cornered or pushed or compelled. So thank you, Dr. Completely. I mean, if اگر میں واقعی اس آدمی سے ایکسٹریم ایمپتھی شو کر رہا ہوں تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس کے شوز میں ہوتا تو maybe I would have behaved even worse than this person. Right. So I can't judge that person. بالکل ٹھیک ہے. Thank you for this. No problem. شکریہ. Next participant is Shahina. Please go ahead. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر جیسے کہ سب نے کہا نا کہ بات چیت کرنے سے, کمیونیکیشن سے, تو جیسے کبھی نہیں ہم لوگوں کے نہیں ہوتے تو ہمیں ان لوگوں سے تعلق رکھنا چاہیے جن کے ہوتے ہیں. براہ راست ہمارا تعلق نہیں ہے تو جیسے میرے بھائی کا ہے, کسی کا ہے, تو اس طرح سے بھی ہم کسی کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور سینسیٹیوٹی سے میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم پریشانی میں تو ہوتے ہیں پریشان, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ دوسروں کی خوشی میں نا اپنی خوشی کا زیادہ اظہار کرنا چاہیے. جیسے کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے نا تو اس وقت بھی ہمیں ان کو بہت زیادہ اپنے جذبات کا اظہار کہ ہم بہت خوش ہیں آپ کی خوشی میں. یہ مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طرح کم کرتے ہیں تھوڑا سا, کہ کوئی کسی کی جاب ملی, کوئی پاس ہوا ہے, کسی چھوٹی سی خوشی میں ہم کیا کہ نہیں بہت ہی, مجھے ایسا لگتا ہے خوشی میں خوش ہونا بھی بہت ہی اہم ہے میرے خیال سے. جی آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی کہ عام طور سے ہم جو دوسروں کی ایسی نیڈز ہیں جس میں وہ پریشان ہوتے ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے ہم زیادہ حساس ہوتے ہیں نیچرلی, کیونکہ اس میں دوسرا آدمی پریشان ہوتا ہے. لیکن ایک بڑی اچھی اور یہ پتہ کی بات ہے کہ آپ نے جو بتائی کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ بھی اس کا تقاضا چاہتا ہے, یہ خوشی, کہ آپ اس کی خوشی میں شریک ہوں اور اپنے ساتھ اس خوشی کی جو ایک مناسبت پیدا ہوتی ہے اس کا اظہار کریں, کیونکہ دوسرا آدمی کو بھی اس سے بڑا بوسٹ ملتا ہے کہ بھئی میری خوشی میں کوئی اور شریک ہوا ہے. تو اور خوش ہونا اور خوش رکھنا یہ خود ایک انسان کی ضرورت اور اس کی ایک
نیڈ ہے. تو بڑی آپ نے ویسے بڑا ایک خاص اینگل سے ہمیں یہ بتائی بات. تو آئی تھنک سمتھنگ ویری ویری یونیک اینڈ ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں اس میں. شکریہ سر. Next up, we have Asiman Dalip Mufti. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے ذہن میں کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ آئی تھنک کہ ہمیں لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے جنرلی اس طرح سے کہ لائک ہم جیسے اب سڑک پہ جا رہے ہیں اور آج کل کتنی گرمی ہے اور کار میں ہم اے سی چلا کے جاتے ہیں بٹ ہم گرمبل کرتے رہتے ہیں کسی بھی گدا گاڑی پہ یا کسی بھی رکشہ والے پہ. اور ہم مطلب ہمیں جنرلی دیکھنا چاہیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس کی کیا اس کے اکنامک سرکمسٹانسز ہیں, اس کی کیا ایجوکیشن ہے, اس کا کیا براٹ اپ ہے. اس سارے سینیریو میں اگر وہ کچھ ہمیں اس طرح سے بہیو کر رہا ہے کہ ہمیں ڈرائیونگ میں مشکلات ہو رہی ہیں, یا جنرلی جو ہم ایک جنرلائز اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس طرح لوگوں کو ان کی ایجوکیشن اس طرح لے کے کہ لوگوں کو عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کو تمیز نہیں گاڑی چلانے کی یا واٹ ایور اس طرح سے کر کے. تو یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے اگر ہم سارے کانٹیکسٹ میں چیزوں کو سمجھیں ان جنرل, ایک میں نے ایک مثال دی ہے, اسی طرح سے اور بھی اپنی ہر جو سچویشنل کانٹیکسٹ ہے اس کے اندر. اور اس کے علاوہ اس میں مطلب انڈرسٹینڈ کرنا میرا خیال ہے کسی بندے کو اگر ہم کرنے کی کوشش کریں تو یہ اس کے لیے کافی سینسٹیوٹی ہمارے اندر پیدا کر سکتی ہے اور کر دیتی ہے. اور پھر ہم دیکھیں گے ان کی لوگوں کی دیر آر ڈفرنٹ کائنڈ آف نیڈس. لوگوں کی جو ہے وہ ایموشنل نیڈس ہیں. کسی نے بات کی کہ بھئی لسننگ ہمیں دینی چاہیے, ہمیں ان کی ایموشنل نیڈس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے بہت سارے لوگ اس طرح ڈیلی ہم جن میں انٹریکٹ کرتے ہیں, اپنی کولیگز ہیں, رشتے دار ہیں, جو بھی بہن بھائی ہیں, یا ہمارے اور بھی انٹریکشن میں لوگ آتے ہیں, تو ان کی ایموشنل نیڈس ہیں, کسی کی جو ہے وہ فائنینشیل نیڈس ہیں. تو مجھے اپنے ورک پلیس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے, یا مجھے رشتے داروں میں کہ کسی اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ تھوڑا فائنینشیل ہیلپ کی اسسٹنس کی ضرورت ہے, تو واٹ پریکٹیکل اسٹیپس آئی کین ٹیک ٹو ہیلپ ہر. تو اس میں فنڈ کلیکشن کر سکتی ہوں میں, دوسروں کو بھی مطلب کہا جا سکتا ہے, بٹ وی کی ناٹ فورس کہ ہم ہر وقت کی دوسروں کو کہیں گے بھی آپ بھی. تو اپنے لیول پہ جتنی بھی مدد کی جا سکے ایموشنل انڈر نیڈس کو دیکھتے ہوئے یا فائنینشیل یا ادروائز ان کی ساری مطلب بیک گراؤنڈ کے کانٹیکسٹ میں ان کو سمجھتے ہوئے. تو دیٹ از ان مائی اوپینین سینسٹیوٹی ٹوورڈز ادرس. تھینک یو سو مچ. رائٹ, سو تھینک یو ویری مچ. آپ نے اتنی تفصیل سے اس بات کی طرف اظہار کیا. جی Next up, we have Imran Ahmed. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. The thought I had was کہ a bit linked to sport کہ جب کوئی انسان میں سے فارم میں ہوتا ہے everything goes well, you know, but when that person falls out of form, let's say in cricket, then you have to try and recall what worked for you. So in this context, جب انسان کے حالات اچھے ہوتے ہیں, وہ settled ہے, اسے پریشانی نہیں ہے, وہ جنرلی اچھا سوچتا ہے لوگوں کے لیے, you know, you go out of your way and think proactively. لیکن جب انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں, آپ کا آزمائش ہو رہی ہے, تو you become very self-centered because you're so obsessed. So it's very hard. I don't know exactly how you do it, but if you recall of how you think جب آپ کے حالات اچھے ہوتے ہیں and how caring you are, just try to bring that to the fore when you're going through a difficult time. It's a way of rebalancing. ٹھیک ہے, this is a very good and unique suggestion. And you're talking about the fact that when you're passing through these testing times, other people are passing through these testing times, they must never forget the good times that they had in the past. And a recollection of those good times, they make you more sensitive towards the needs of others. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ جی, and linked to that, I'm saying کہ جب آپ کے حالات آپ دوسروں کا اور سوچتے ہیں, because you know what's so preoccupied by yourself. So whether you ask for your parents how their day has been or how your friends are getting along, جب مشکل میں آپ نہیں سوچتے ہو, you become envious of something. But when you're in a stable state of mind, you proactively do things more. So I'm saying try to adopt that. Absolutely. بالکل ٹھیک ہے. Thank you Imran for this. Thank you. Adila, you're next. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ڈسکشن سن رہی تھی میں, ناٹ شیور, لیکن مجھے لگتا ہے سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بچوں میں شروع سے ڈالنی پڑتی ہے, ایسے نہیں آ سکتی. ٹیچر ہے نا آپ نے, تو آپ نے صحیح جگہ سے بات کو پکڑا ہے. سر وہ بچوں کو سکھانا پڑتا ہے گھر سے. جب گھر میں کوئی بڑے ہوں, ان
کے ساتھ کس طرح سے بہیو کرنا ہے, کوئی بیمار ہو ان کے ساتھ کس طرح سے بہیو کرنا ہے. میں نے اسکول میں جیسے میری بیٹی نے ایک مجھے قصہ سنایا تھا, ایک بچہ ان کے اسکول میں آیا تھا جس سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, پیپل وڈ میک فن آف ہم آل دی کڈس بیکاز ہی واز اے لٹل ڈفرنٹ. تو ادھر سے سینسٹیوٹی آپ کو سکھانی چاہیے, جیسے مجھ سے کہتی تھی بیٹا you go ahead and talk to him. تو جب کیونکہ آپ کے سب دوست ہیں, you're all in the school, people know you, you're comfortable there, so you go ahead and make friends with him. So that's what she did. So this is how you teach sensitivity. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں I don't have any pets now, جب سے میرے بچے ہیں, پہلے I used to have pets. تو بچے کہتے ہیں پیٹس رکھنے سے بھی آپ responsibility اور sensitivity سکھاتے ہیں بچوں کو. Absolutely. یہ بہت I think this is another very unique suggestion کہ you see you have someone else depending on your own care. The pets they are dependent on you, and if you are caring about these pets تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو sensitivity ہے اور خیال رکھنے کی جو ایک ability ہے اس میں اندر sharpness پیدا ہوتی ہے. اور یہ بھی آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ you must take the initiative when there is something that you find is going wrong. تو آپ instead of ہوتا نا کہ آپ you tend to shy away and you let the things happen. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہو جائے گا, لیکن if you take the initiative and do whatever you can do, so بعض دفعہ breaking the ice جسے آپ کہتے ہیں نا, you start off a process, بہت سارے اور لوگ they become helpful to you, and you just need one person to start that process. So this is very good, huh? Very good idea. Initiative اگر آپ لے سکتے ہیں if you're in that position, then you should. Right. بچوں تو میرا یہی خیال ہے کہ یہ شروع سے سکھانے سے آتی ہے, میرا نہیں خیال کہ ایک دم سے کوئی بڑا ہو کے سینسیٹیو ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, نہیں, this is absolutely correct. Thank you for this, Adila. Thank you. Next up we have Noshaba Wasim. السلام علیکم. سر میرا خیال ہے کہ انسان کو بہت زیادہ سینسٹیوٹی کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. کوئی بھی اگر شخص بہت زیادہ سینسٹیو ہو جائے گا تو وہ کسی کی ہیلپ ہی نہیں کر سکے گا. اچھا, آپ کو اپنے آپ کو اگر کسی کو بھی آپ پرابلم میں دیکھتے ہیں تو پہلے تو آپ اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں اور پھر اس کی ہیلپ کریں, پھر اس کی بات سنیں اور اس کو پہلے کوشش کریں کہ اس کی بات آپ سمجھیں کہ اس کو پرابلم کیا ہے, اور سینسٹیو ہوئے بغیر اس کے سولوشن کی طرف جائیں پھر. کیونکہ کئی دفعہ ہم اگلے بندے کو پرابلم میں ہو, بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو, مطلب ہم اس کو اور نا ڈیپ ڈپریشن میں اور ڈیپ اس میں لے جاتے ہیں. تو اس کی بات سن ضرور لیں اور خود بھی پھر اس سچویشن سے بالکل اپنے آپ کو الگ کر لیں اور اس کو سولوشن کی طرف جائیں اور اس کو اپریشیٹ کریں, اور پھر اس کے بعد ہے کہ اسے بتائیں کہ تمہارے اندر یہ صلاحیتیں ہیں جو فطرت نے تمہارے اندر رکھی ہیں, تم ان چیزوں کو سالو کر سکتے ہو اور جو بھی سچویشن ہے جو کچھ بھی ہے تم اس سے فائٹ کر سکتے ہو. تو میرا نظریہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. جی, میں بات سمجھا ہوں, میں اس طرح سے اس کو سمجھ رہا ہوں کہ سینسٹیوٹی تو ظاہر ایک اچھی چیز ہے, لیکن آپ اتنے ہی زیادہ سینسٹیو نہ ہو کہ متاثر ہو جائیں کہ جو دوسرے کی آپ کہہ لیں پریشانی ہے وہ نتیجہ نکلے آپ بھی اس سے پریشان ہونے شروع ہو جائیں اور آپ بھی کچھ نہ کر پائیں. اور اس لیے اپنے آپ کو اس جگہ پہ ضرور رکھیں کہ اس حساسیت میں تو ہمیں رہنا ہے, لیکن یہ نہ ہو کہ وہ حساسیت کا اثر الٹا ہو جائے. جیسے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی آرگنائزیشن ہے, جیسے کوئی آرفنیج ہے, کوئی اولڈ ہوم ہے, وہاں جاتے ہوئے آپ مقصد تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ مدد کریں, لیکن بعض دفعہ اس کا الٹا آپ پہ ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے اور آپ اس ماحول سے ایک لحاظ سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو بھی یہ ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کتنی سینسٹیوٹی کو برداشت کر سکتے ہیں, اور یہ ایک ٹریڈ آف ہے جو ہمیں رکھنا چاہیے. اور ہر شخص کی ایک شخصیت ہوتی ہے, بعض لوگ نہیں ظاہر ہے اس کو برداشت کر سکتے, وہ خود اوور سینسٹیو ہوتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ یہ ایک ایسا خاص پہلو ہے. کیونکہ میری پرسنالٹی میں تھا کہ میں اوور سینسٹیو تھی, میں اگر کوئی کسی کو بھی پرابلم میں دیکھتی تھی تو میں اس سے زیادہ ہو جاتی تھی, چاہے وہ پیرنٹس ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں, مجھے اپنی اس ہیبٹ کو چینج کرنا پڑے گا, مجھے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا پڑے گا سچویشن سے, چاہے وہ میری ہے یا کسی کی بھی ہے, اگر تو پھر میں اس کی سولوشن یا اس کی ہیلپ کر سکوں. جی بالکل ٹھیک ہے, اگر میں بہت اٹیچ ہو جاؤں گی تو سولوشن نہیں نکل پاؤں گی. بالکل ٹھیک ہے, بہت اہم بات ہے یہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سر. Next up we have Sir Faraz Nahmat. جی السلام علیکم. ایک چیز اور جو بڑی امپورٹنٹ ہے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ, وہ یہ کہ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ خود بھی ضرورت میں ہوتے ہیں, تو اس صورت میں اگر آپ سینسیٹیو ہوتے ہوئے اگر کہیں پہ سیکریفائس کر کے کسی کی اگر آپ مدد کرتے ہیں تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ
کہتا ہے کہ وہ اس کو ملٹیپل ٹائم 700 گنا تک بھی بڑھا دیتا ہے. تو وہاں پر وہ ٹیسٹ جو ہو رہا ہوتا ہے ہمارا, تو اگر اس کیس میں اگر کبھی کوئی آدمی پھنس سکتا ہے, یا جیسے انہیرنسی کے معاملے میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جب انہیرنسی میں جائیداد ڈیوائڈ ہو رہی ہوتی ہے تو بھائیوں میں اور بہنوں میں اکثر اختلافات ہو جاتے ہیں, اور ہر کوئی اپنی رائٹ کے لیے لڑنا شروع کر دیتا ہے. تو وہاں پر ہمارے یہاں مسلمانوں میں تھوڑا سا یہ ایک سینس ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر آپ تھوڑا سا اپنے رائٹ سے وہاں پر اگر ودرا کر لیتے ہیں, تھوڑا کم پہ بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی بھی ہو رہی ہے, آپ اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں بیٹر ریلیشن کے لیے. اسی طرح بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب آپ کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ آپ ایسی ضرورت ہے کہ آپ اس کو سیکریفائز کر کے کسی دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں, تو وہاں پر جو آپ کا ریوارڈ ہے وہ ملٹیپل ٹائم, آئی تھنک 700 ٹائمز اس طرح سے چلا جاتا ہوگا. واللہ عالم, ویسے اللہ بہتر جانتا ہے. میری یہ تھنکنگ ہے اس طرح سے. آپ لوگ کبھی فیڈ بیک اگر ہو تو آپ بتائیے کہ یہ کیا تھنکنگ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک اینگل سے تو یہ بڑی اچھی چیز ہے سرفراز صاحب جو آپ نے بتائی, کہ جو جسی کو ہم جو کمپیشن جس طرح سے ہمارے اندر ڈیولپ ہوتا ہے اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی. بہت شکریہ آپ کا. Saima Khan, you're next. السلام علیکم. میرا کافی دنوں سے جو ہے میں اس چیز کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ وی آر گیٹنگ ویری سینسٹیو اباؤٹ اینیمل اینڈ دا برڈس, بٹ وی آلویز ڈو اٹ ان رانگ وے. اسپیشلی ہمارے ملک کے اندر لوگ کافی ایک دوسرے کو انکریج کر رہے ہیں کہ آپ پرندوں کے لیے سینسٹیو ہوں, انہیں کھانا ڈالیں, انہیں پانی ڈالیں, بٹ وی آر ڈوئنگ اٹ ان ٹوٹلی رانگ وے. کہ جہاں پہ بھی انسان, ہم اپنے گھروں سے باہر نکلنے کی زحمت نہیں کرتے, بلکہ جو جگہ ہمیں مل جاتی ہے وہیں پر ان کو ہم کھانا اور پانی ڈال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پرابلم یہ آتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ان کے گھروں کے اندر پرندے گھس کے گھونسلے بنانا شروع کر دیتے ہیں, یا بلیوں کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو بلیاں وہیں بچے دینا شروع کر دیتی ہیں, وہیں پر وہ اپنا سارا شٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اٹس ویری گڈ کہ وی آر ٹیکنگ اینیمل سیریسلی, but we are doing it in totally wrong way. We need to get out from our houses, from our comfort zone, if we really want to feed animals. اور ہمیں ان کے جہاں گھونسلے ہیں وہاں جا کے انہیں فیڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, نہ کہ کسی بھی آبادی والے علاقے کے اندر بس بنا ادھر ادھر دیکھے آپ بلی کتوں کو یا پرندوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں. تو اصل میں سائمہ آپ نے خاص طرف توجہ دلائی ہے کہ سینسٹیوٹی ٹورڈز اینیملز, یعنی ابھی تو ہم انسانوں کی بات کر رہے تھے, لیکن بہرحال جانوروں میں بھی اگر آپ نے کسی کی خدمت کرنی ہے, یہ بات تو آپ کی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ اٹ شوڈ بی ہیو اے پراپر ڈیکورم, ورنہ اگر آپ یہ ہر جگہ شروع کر دیں گے تو وہی جانور جن کی آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں وہ نیوسنس بن جاتے ہیں لوگوں کے لیے. تو یہ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جسے ہمیں اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں آپ کو اگر سینسٹیوٹی شو کرنی ہے تو اٹ شوڈ پروڈیوس دوز ریزلٹس جس کے نتیجے میں کوئی دوسرے کو کوئی ہارم نہ پہنچے یا کوئی زحمت نہ پہنچے. تو بالکل, جب میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, میرے اپنے گھر میں اپنے فادر کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کری تھی, وہ اکثر کبوتروں کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ سارے کے سارے انہوں نے گھر کے گرد ہی گھونسلے بنا لیے, تو ہر کوئی بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں شاید کوئی اسلام کے خلاف بات کر رہی ہوں یا میں کسی مطلب اینیملز کے خلاف بات کر رہی ہوں, انہیں فیڈ کرنا. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ ڈونٹ فیڈ دیم ان اے پراپر وے, لائک کہ وہ دوسروں کے لیے زحمت نہ بن جائے. آپ کی بات بالکل درست ہے. تھینک یو سائمہ فار دس. اچھا, میرے خیال ہے کہ وی ہیو ہیڈ گڈ اماؤنٹ آف ڈسکشن آن دس. اب ہم ناؤ موو آن ٹورڈز آور Q&A سیشن. ایک میں صرف چیز چاہ رہا تھا آپ لوگوں کی بات سن کے پوائنٹ آؤٹ کرنا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے جیسے بھی عدیلہ نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی کہ یہ جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے, دس از سم تھنگ, یوں سمجھیے کہ جو کمپیشن ہے یا کائنڈنیس ہے یا سمپتھی ہے, یہ ہمارے اندر ان بلٹ ہے. All of us as human beings have these traits by birth. تو ہوتا یہ ہے کہ somehow we become desensitized, یعنی کسی وجہ سے کوئی something becomes an impediment. تو the best thing is کہ at a very early age you take notice of this in your own children as they are growing up. اور میں آپ کو اس میں تھوڑی سی مثال دینا چاہتا ہوں. یہ جو جاپنیز ہیں, they have created a curriculum exactly اسی چیز کو سامنے رکھ کے کہ بچوں کے اندر کمپیشن, کائنڈنس اور سینسٹیوٹی ٹورڈز ادرز پیدا کیسے کی جاتی ہے. تو ویسے تو یہ جاپنیز آر ناٹ alone, and you can find examples of what they are doing in other systems of the world as well. لیکن میں نے خاص طور سے ان کے ہاں دیکھا
ان کے یہاں ایک سبجیکٹ کالڈ چائلڈ مورل ڈیولپمنٹ آف چلڈرن. سو اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ اسی سینسٹیوٹی کو کریٹ کرنے کے لیے ایک تو جیسے عدیلہ ہی نے ایگزامپل دی کہ پیٹس, یعنی they encourage people to have pets. They encourage people to grow plants. یعنی آپ نے جیسے آپ نے پیٹ کی سینسٹیوٹی کی طرف رہنا ہے, اس کی نیڈس کو نرچر اور کیئر کرنا ہے, یہی معاملہ پودے کا بھی ہے. یعنی if you are given a seed, جس کو آپ شروع سے اگائیں, پھر اس کے اندر ظاہر پانی کی ضرورت ہے, کھاد کی ضرورت ہے, سورج کی ڈائریکشن کی ضرورت ہے. So all these things make you sensitive towards nature. تو نیچر کی طرف سینسٹیوٹی جو ہے, جانوروں کی طرف سینسٹیوٹی جو ہے, یہ بھی اتنی ہی ضروری ہے. پھر وہ ایک اور کام کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کو وزٹ کراتے ہیں اولڈ ہومز کی, ہاسپسز کی, ہاسپٹلس کی, گریو یارڈس کی. کیوں؟ تاکہ ان کو یہ بتایا جائے کہ دیکھیے یہ جہاں پہ ہیلپلیسنس بہت پریویل کر رہی ہے, جہاں پہ پیپل آر ان سچویشن ان وچ دے نیڈ کمپیشن فار ادرس. تو جس انسان کے اندر ڈی سینسٹائز ہو چکا ہوتا ہے, جب وہ کوئی ایسا منظر دیکھتا ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا, بچے 6 year olds 5 year olds they are terminal patients of cancer یا some other disease, تو آپ کے اندر اگر جو سینسٹیوٹی کم ہوئی بھی ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, جیسے ہی آپ کوئی ایسا سین دیکھتے ہیں کہ جس میں یو سی کہ بھئی مین کائنڈ اور ہیومینٹی از ان سم فارم آف مزری اور سم فارم آف نیڈ, تو آپ کے اندر کا جو انسان ہے وہ ہل جاتا ہے. اچھا, اولڈ ہوم آپ جاتے ہیں, ایگزیکٹلی آپ کو وہاں ملتا ہے. ہاسپسز میں آپ کو پتا ہے وہاں پہ بھی ٹرمینلی سک پیشنٹس ہوتے ہیں, دے آر ایکچولی ٹینڈیڈ بائی ہاسپٹل اسٹاف, لیکن اس میں ان کو پتا ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو. تو ایسی جگہوں کی وزٹ کروانا, تو آئی تھنک کہ یہ جو سینسٹیوٹی کریٹ کرنا ہے, اگر آپ اس کو اور ملکوں کے حالات پہ بھی منطبق کر سکتے ہیں. مجھے اپنے پاکستان کے بارے میں جب بھی کبھی خیال آتا ہے کہ ہم اس ماڈل کو جب امپلیمنٹ کریں, تو دیکھیے ہمارے ہاں بہت پوش سے پوش علاقوں میں بھی آپ ذرا سا آگے پیچھے جائیں گے تو جھگیاں آپ کو نظر آئیں گی. آپ کبھی سوچئے کہ پوش علاقوں میں بھی ایسے پیچز ہیں کہ جہاں جھگیاں ہیں, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس, کوئی قسم کی چیز نہیں ہے. آس پاس گھر ضرور ہیں جن کے پاس ساری ایمینٹیز ہیں, لیکن یہ جھگیاں ہیں جہاں پہ بچے ہیں, نیم براہنا پھر رہے ہیں, ٹینٹ لگے ہوئے ہیں, آندھی اگر آ رہی ہے تب کوئی پروٹیکشن نہیں, بارش ہو رہی ہے تو پروٹیکشن بہت کم, سورج کی جو ہے اگر حدت ہے تو اس کی پروٹیکشن بہت کم, سخت سردی ہے تب, تو آپ سمجھ لیں کوئی زمانہ ہی شاید جھگیوں پہ کوئی ایسا آتا ہوگا. بیسکلی یہ نومیڈز ہیں, they keep on moving from place to place because there is no place for them to go. تو جہاں وہ کوئی علاقہ دیکھتے ہیں وہاں وہ اپنا ٹینٹ وغیرہ لگا لیتے ہیں. لیکن انسانیت کتنی مزری میں ہوتی ہے, کبھی آپ اس کا ہم اگر مطالعہ کریں تو یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو آپ کو اپنے علاقوں میں مل جائے گی. پھر اسی طرح سے جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ آپ دیکھیے جو مزدور, خاص طور سے جو آرٹیزنز ہیں یا جو مینیل لیبر ہے, جس طرح سے سخت گرمی میں یا سخت سردی میں بھی اس طرح ہوتا ہے, یا جیسے اینٹوں کی بھٹیاں ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی شدید ٹیمپریچر ہوتا ہے اور سخت گرمی میں وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی کریٹو چیز ہے جو میں نے پڑھی ہے ان جاپنیز کے ہاں, کہ آپ کے اندر سینسٹیوٹی, کمپیشن اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایسی جگہوں پہ ضروری ہے ایکسپوز کیا جائے ایٹ اے ینگر ایج, کہ جس میں آپ کا جو اندر کا جو شخص ہے اٹ کیپس آن تھنکنگ کہ بھئی یہ کیا ہو کیا رہا ہے میرے ارد گرد, اور ایوری ٹائم وہ جذبہ آپ کا تھوڑا سا کم ہوتا ہے. تو اگر آپ کے سامنے کوئی نیا منظر آ جائے, اور پھر ظاہر ہے کہ آج کل کا ایک بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے, تو بہت ساری ویڈیوز ایسی ہیں جو ریئل لائف ہوتی ہیں جو وائرل ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی انسیڈنٹ کو پورٹرے کرتے ہوئے, تو یہ بھی ظاہر ہے ایک ذریعہ بنتی ہے. تو آئی تھنک دس از ون ایریا کہ جہاں آئی ایم اسپیشلی ٹاکنگ ان دا کانٹیکسٹ آف آور ینگر جنریشن, کہ سینسٹیوٹی کو کنڈل کیے رہنا اور مینٹین رکھنا, اس کے لیے ایک بڑی عمدہ سجیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں پیریوڈکلی دیکھتے رہنا چاہیے. اینڈ اٹ از ناٹ جسٹ فار یگسٹرز, آئی تھنک پیپل آف آل ایجز they have to witness misery. I mean, میں اس کو ایسے نہیں کہہ رہا کہ کوئی لازماً مزری ہو, مطلب جہاں مزری پائی جاتی ہے اس کے بارے میں اگر آپ وہاں ایکسپوز کریں گے نا اپنے آپ کو, چاہے آپ کی آنکھیں چاہے آپ کے کان, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہو تو وہ ایک دم سے متاثر نہ ہو. تو یہ مجھے بس چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرنی تھی جو میں چاہ رہا تھا کہ اس ڈسکشن کو ہم سم اپ کرتے ہوئے. تو اب now I think we are now moving on to our last section which is the Q&A. So please, Mariam, you can start with the Q&A. Thank you, Dr. Salim. Our first question is from Ahmed Shoaib. Please go ahead. السلام علیکم سر. یہ سورہ مائدہ کی 18 آیا ہے کہ وقالت الیہود نحن احباء اللہ وابناؤ. اب ہمیں پتہ ہے کہ
پرانے سے اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے کہ یو آر دا چلڈرن آف گاڈ. ابن عاشور کی تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ریکارڈ کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا. اور امین اصل اسلائی صاحب کی تفسیر میں انہوں نے وہی استدلال قرآنی استعمال کیا فلیما یعذبکم. لیکن ہم, میرا مطلب جہاں تک مجھے پتا ہے, آف کورس آئی ایم ناٹ اے پیرنٹ, بٹ پیرنٹس ڈو ڈسپلن دیئر چلڈرن. جب یہود نے کچھ غلط کیا تھا تو ان کو عذاب بھیج دیا, اور یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد آیا بل انتم بشر ممن خلق. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا, جو جیسے پرانے اسکرپچرز میں تو آیا ہی ہے, کیا یہ کوئی غلط تھا, یہ ان کی کوئی بدعت تھی یا کیا؟ نہیں, یہاں جو ہے نا کہ نحن ابناء اللہ جب وہ کہتے تھے, یہ کوئی خدا کا بیٹا اس لٹرل سینس میں نہیں کہتے تھے, وہ خدا کے پسندیدہ کے مفہوم میں کہتے تھے کہ دے آر دا چوزن ونس. یہ دیکھیے نا, جگہ جگہ تورات اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ آئے گا بنی اسرائیل کے بارے میں, دا چوزن فیملی, دا چوزن پروجنی. یہ سارے فریزز ہیں جو ہیں, قرآن مجید نے اسی کا حوالہ دیا ہے کہ بھئی اگر آپ خدا کے اتنے محبوب بندے ہیں تو پھر فلما یعذبکم, پھر خدا آپ کو عذاب کیوں دیتا ہے؟ آپ اپنے بارے میں یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ ایلیویٹڈ ہیں؟ بل انتم بشر ممن خلق, یہ تو آپ کی بھی حیثیت ایک انسان کی ہے. آپ کوئی چوزن ہونے کے نتیجے میں کوئی ایلیویٹڈ نہیں ہو گئے, بلکہ آپ پہ ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے جو عائد ہو گئی ہے. تو قرآن تو اگر آپ بقرہ کو دیکھیں گے یا ان صورتوں کو دیکھیں گے جہاں پہ جوز کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے, تو قرآن کا بیسک مقدمہ یہ تھا کہ آپ کو خدا نے رسپانسبلٹی دی تھی as the Israelites, as the son of as the progeny of Abraham's younger son Isaac, اور پہلے آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی. اور آپ کو اسی وجہ سے کچھ خاص قوانین, اگر آپ تورات پڑھیں تو بنی اسرائیل کے لیے بڑے خاص قوانین ہیں. ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو پوری کی پوری امت کو شہادت کے منصب پہ فائز کیا گیا ہے. جیسے کہ نبوت ایک منصب تھا, ویسے شہادت ایک منصب ہے. لیکن اس کو انہوں نے 2000 سال تک نبی آتے رہے, ان میں سے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا, انہوں نے انبیاء کے ساتھ زیادتی کی. آپ دیکھیے قرآن مجید نے ایک موقع پہ کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی اور حضرت داؤد کی زبان سے انہوں نے ملامت سہی, کیونکہ جگہ جگہ ان کی دونوں کی زبانوں سے یہ نکلا ہے کہ تم کس طرح سے سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو, اور کس طرح سے تم مچھروں کو چھانکتے ہو, اور مچھروں کو تم یعنی ایک خاص انداز سے زندگی بسر کرتے ہو, in which you are able to disregard very smaller things, very huge things, and give regard to very small things. تو یہ تو جرائم ہیں جو ان کے بہت سارے بیان ہوئے ہیں. پھر انہوں نے آخری پیغمبر کے بارے میں پیشن گوئیاں جو تھی اس کو انہوں نے خاص طرح سے اسکرپچر سے ہٹانے کی کوشش کی. تو یہ اصل میں پورے کا پورا ایک جوز کے خلاف جو قرآن مجید نے ایک ان کو بتایا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں, یہ اس کا ایک پارٹ ہے کہ آپ کو خداوند تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا. اس مقصد میں آپ کو خدا نے جہاں یہ کہا تھا کہ یو آر چوزن ونس, کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ وہ منصب کی ذمہ داری پوری کریں گے تو آپ کا اجر بھی دوہرا ہوگا, لیکن اگر آپ پوری نہیں کریں گے تو آپ کا جو سزا ہے وہ بھی دوہری ہوگی, بیکاز آف دا اسٹیٹس دیٹ یو آکوپائی. تو یہ اس قبیل کی آیت ہے جو آپ نے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی. ہاں جی, میرا سوال بیسکلی یہ تھا کہ وہ تو احبا میں آ جاتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو چوزن سمجھتے تھے, لیکن ابنا تو ان کی ایک خاص تعبیر تھی کہ آسمانی باپ ہے اور ہم ان کے بچے ہیں, وہ ایسے کہتے تھے. اور وہ پھر بل انتم بشر کا لفظ جب استعمال کیا گیا, لگتا ہے کہ اس چیز کو ذرا بتایا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ڈونٹ کال یور سیلف دی سنز آف گاڈ, لیکن وہ obviously وہ بہت زیادہ اپنا وہاں پہ وہ اپنے آپ کو لٹرلی سنس آف گاڈ تو نہیں کہتے تھے. وہ تو حضرت عزیر کو وہ بھی جو عرب کے جوز تھے وہی خدا کا بیٹا مانتے تھے, ورنہ تو مین اسٹریم جوز یہ بھی نہیں مانتے. سو وہاں پہ بھی جو احبا اور ابنا ہے وہ تقریباً ہم مانے ہیں. یعنی احبا میں بھی وہی پہلو ہے کہ آپ یو آر دا فیورڈ ونز, اور ابنا کا مطلب بھی یہی ہے کہ بھی آپ خدا کے بہت مقرب ہیں, بہت قریب ہیں. تو اس کے اندر یہ پہلو ہے کہ جس میں ان کو یہ تنبیہ کی گئی, ان کو یہ بتایا گیا کہ بھئی اگر یہ معاملہ ہوتا تو فلما یعذبکم, کہ خدا آپ کو کیا ضرورت تھی کہ بار بار آپ کو ایگزائل میں بھیجتے, کبھی یہاں کرتے وہ کرتے. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ دے آر یوزڈ ویری کلوزلی, ابنا بھی اور احبا بھی. Okay, thank you very much, sir. Our next question is from Aisha Naz. Please go ahead. جی سر, میرا سوال یہ ہے کہ میں آیا ہے کہ کچھ جو سورہ ہے اسے پڑھنا چاہیے, جیسے رات میں پڑھ کے دم کر لینا چاہیے. پھر دو ایسے ہے کہ رات میں سوتے وقت ناک میں 3 بار پانی لینا چاہیے تاکہ شیطان نہیں آتے ہیں. تو کیا یہ صحیح ہے؟
نہیں اس کی اور کوئی ایک اور مستند جی ان دو کا تو میں آپ کو جواب دے دوں کہ کوئی مستند چیز نہیں ہے کہ ناک میں اگر آپ پانی ڈالیں گے تو کوئی بری چیز آپ کو رات کو نہیں آئے گی. یہ تو ایسی کوئی تفصیل قرآن مجید یا کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے. یہی معاملہ یہ جو ہمارے ہاں اکثر تعویذوں کے بارے میں یا صورتوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں صورت پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا یا فلاں صورت پڑھیں گے تو صحیح فائدہ ہوگا, یہ ساری موضوع اور ضعیف روایتیں ہیں جن کو ہمارے محدثین نے ان پہ تنقید کی ہے, اور یہ آپ کو اکثر اوقات تفسیروں میں ملیں گی. تفسیروں کے آخر میں لکھا ہوگا اگر آپ اس سورہ کی تاثیر یہ ہے, اس سورہ کو پڑھیں گے تو غربت نہیں آئے گی, اس سورہ کو پڑھیں گے تو. یہ ایک زمانہ تھا جب بہت ساری روایتوں کو اس طرح سے تصنیف کیا گیا اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو کسی طرح سے قرآن پڑھنے پہ آمادہ کیا جائے. یہ ہم کو محسوس نہیں ہوا کہ بھئی قرآن کو پڑھنے کا پہ آمادگی جو ہوگی وہ پھر اس صورت میں ہی ہوگی کہ لوگ قرآن کو سمجھیں گے تو نہیں, بس اس کو جنتر منتر سمجھ کے کہ بھئی یہ پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا, فلاں پڑھیں گے تو فلاں ہو جائے گا. اور اس وقت آپ یہ دیکھیے کہ یہی ہماری امت میں ہو رہا ہے کہ قرآن کو ہدایت کے لیے ہم نہیں پڑھ رہے, بلکہ قرآن سے ہم ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک ٹیلزمن یا ایک چارم کے طور پہ کہ بھئی بس ہم نے کچھ صورتوں کی تلاوت کر لی ہے, اب فلاں فلاں ایسے فائدے ہو جائیں گے. تو یہ تو قرآن مجید کے ساتھ آئی وڈ سے ایک زیادتی ہے, اور یہ قرآن مجید کا جو اپنا اس سلسلے میں پیغام ہے اس کے بالکل خلاف ہے یہ. جی دعا ہے تو اللہ کا ہے کہ جیسے کہیں درد ہو رہا ہو تو وہاں پہ ہاتھ رکھ کر پڑھ دیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ لوگ حدیث میں بھی ہے اور میں نے سنا ہے, تو یہ اس ایسی کا. کوئی چیز اور نہیں ہے ایک جی. ایت آپ الکرسی دیکھیں رات میں پڑھیں. اگر ایسا واقعی ہوتا تو کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو بیمار ہیں وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے آیت الکرسی پڑھ کے. تو ایسی کوئی تاثیر آیت الکرسی کی نہیں ہے, نہ کسی سورہ کی ہے کہ آپ, بلکہ اس میں جو آپ کو ہمیں مذہب میں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بیماری ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا علاج کروائیں, جی بجائے اس کے کہ ہم پیروں فقیروں کے پاس جائیں یا اس طرح کی ٹوٹکوں سے علاج کریں. آپ کو پراپر علاج کرنے کے لیے خداوند تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی عقل استعمال کریں, اور یہی وہ انفارچونیٹ ایلیمنٹ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم وہ رستہ اختیار کریں جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا, جس کو ہم سائنٹیفک تھنکنگ یا سائنٹیفک انکوائری سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ ایک چیز کا آپ کو کاز پتا ہے. مثلا آپ کو سر درد ہو رہا ہے تو کیوں نہ پیناڈول کھائی جائے, اور کیوں یہ کیا جائے کہ بھئی آپ آیتیں پڑھنا شروع کر دیں, کیونکہ بات یہ ہے کہ ہر چیز کا کاز ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے وہ ڈسکور کروایا آپ کو اس کا کاز, اس کا علاج. سو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بجائے اس کے ہم چیزوں کو ان کی کاز کی طرف سے ریلیٹ کر کے ان کو حل کریں, اس طرح کے ہم پھر توہمات کا, سپرسٹیشنز کا شکار ہو جاتے ہیں. اور کئی موقع پہ ایسا ہوتا ہے, میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. میرے قریبی جاننے والی ایک خاتون ہے, انفارچونیٹ سا ایک واقعہ ہے 5-6 سال پہلے ہوا. ان کو کسی نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بچوں کو رخصت کرتے ہیں, اسکول کے لیے جا رہے ہیں, یونیورسٹی جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے. تو ان خاتون کے ساتھ یہ ہوا, ان کا بیٹا 19-20 سال کا, وہ صبح کے وقت گیا اور دوپہر میں وہ ٹی وی جب انہوں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ کسی یونیورسٹی کی گاڑی, کوئی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے جس کا گاڑی کا شدید ایکسیڈنٹ ہوا ہے, اور اس کو وہ ہی ہیز ڈائیڈ ناؤ, اور اس کو وہ لے کے جا رہے ہیں. ان کو تو وہم و گمان بھی نہیں تھا, بعد میں پتہ لگا کہ ان کا اپنا بیٹا تھا. اور وہ خاتون جو تھیں انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھئی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دی ہوئی تھی کہ میں آیت الکرسی پڑھ کے اپنا بچہ رخصت کروں گی تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں جب ان سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ پہ ایمان میرا اٹھ گیا, کیونکہ میں نے تو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بیٹے کو رخصت کیا تھا. تو میں نے ان کو اس وقت تو وہ بہت زیادہ چونکہ پریشان تھی اس وقت پہ, تو نہیں, میں نے بعد میں کوشش کی ان کو سمجھانے کی کہ جی آیت الکرسی کوئی شیلڈ نہیں ہے کہ آپ کو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا یا کوئی بیماری نہیں آئے گی. آیت الکرسی ایک دعا ہے, اس دعا کا اپنا اثر ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا, اور یہ مذہب میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ فلاں چیز پڑھتے گئے ہیں اس کے آپ کو فلاں پروٹیکشن مل جائے گی. یہ سب چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پروٹیکشن مل سکنے کی جگہ پہ کھڑی ہوتی ہیں, جو آپ کو دے سکتی ہیں. یہ بات کہ لازماً دے دیں گی نہیں, اللہ تعالیٰ کا قانون آزمائش الگ سے کار فرما ہے. خداوند تعالیٰ بعض دفعہ ایک چیز کی تاثیر کو ہونے دیتے ہیں, بعض دفعہ نہیں ہونے دیتے, اور بعض دفعہ آپ کا اندازہ ہی غلط ہوتا ہے کہ فلاں چیز میں فلاں تاثیر ہے. اس وجہ سے قرآن مجید ہوں یا حدیثیں ہوں, ان کو ہمیں اچھی طرح سے چھان پٹک کے اور دیکھ کر ان سے استنباط کرنا چاہیے. اور وہ دم جو کرتے ہیں سورہ پڑھ کے وہ صحیح ہے, وہ بھی اس کا بھی یہی معاملہ ہے. سورہ پڑھ کے. دیکھیے سورہ پڑھ کے دم کرنا ہمیں تو کوئی نہیں ہے, نہ قرآن کوئی ایک آیت قرآن مجید کی ہمیں نہیں ملتی جو یہ کہتی ہو کہ فلاں سورہ پڑھ کے اگر آپ دم کریں گے تو اس سے فلاں فائدے ہو جائیں گے. بعض روایتوں میں اس کے قضیے اور قصے مل جاتے ہیں جو کوئی بہت زیادہ مستند نہیں ہے, جس میں ایسا کیا جاتا ہے. ورنہ قرآن مجید تو اصل میں ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت کے لیے پڑھنا چاہیے. علاج کے لیے آپ کو خداوند تعالیٰ نے عقل دی ہے, آپ کو میڈیکل سائنس کا پروفیشن دیا ہے, اس طرف رجوع کرنا چاہیے. ورنہ جیسے کہ ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے علاج کو پراپر طریقے سے کریں, اس کو آپ نیگلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے مرض بڑھ جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی یو اینڈ اپ ان اے ویری گریو سچویشن بائی ایکچولی اڈاپٹنگ دی رانگ پاتھ.
Our next question is from Samir the Sheikh. सर मेरा सवाल जुमे की नमाज से था. जैसा कामदेव साहब के एक वीडियो में सुना था कि जुमे की नमाज वहीं पढ़नी चाहिए जहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम हो. तो जैसा हम इंडिया और पाकिस्तान मतलब इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जैसे इस्लामी हुकूमत तो नहीं है, तो यहाँ पर अगर मैं जुमे की नमाज पढ़ने जाऊंगा तो दीन के अंदर बिदअत तो शुमार नहीं होंगी, या फिर इसकी इजाजत है मुझे, या फिर आपकी क्या राय है? आप इज्तिमाई तौर पे अगर वो जुमे की नमाज पढ़ा रहे हैं तो शामिल हो जाए, लेकिन फिर आपको जोहर की नमाज जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि जोहर क्योंकि वो तो एक एक्स्ट्रा नमाज है ना जो आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक ऐसी नॉन मुस्लिम कंट्री में जहाँ पे असल में उसकी कोई जिम्मेदारी उन पे नहीं थी, ये आपको स्टेट के बजाय जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं हिंदुस्तान में वो ऑर्गेनाइज कर देते हैं. तो आप अगर चाहें तो उसमें आप शरीक हो सकते हैं, क्योंकि वो मुसलमानों के इज्तिमाइयत का एक हिस्सा है. लेकिन जोहर फिर भी आपको बाद में पढ़नी चाहिए, बिकॉज एक गैर मुस्लिम मुल्क में जो जुमे की नमाज है वो असलन वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं होती. यानी जुमे की नमाज है ही मेंबर और आप यूँ कह लीजिए कि जो आवाम के साथ रिलेशन को कायम करने के लिए, जिसमें अहले हुकूमत जो हैं वो जो आपके सिटीजन हैं उनसे राब्ता कायम करते हैं. तो ये स्टेट की नमाज है बेसिकली जुमे की नमाज. सो अगर आप इंडिया में हैं या कहीं और हैं, अमेरिका में हैं, अगर आप वहाँ पे मुसलमानों की इज्तिमाइयत में फ़र्ज़ कीजिए आप जुमा नहीं पढ़ते तो ये ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ें, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं तो ज़रूर पढ़ें, एक अच्छी चीज़ है. लेकिन ज़ुहर आपको बहरहाल 4 फ़र्ज़ जो हैं बाद में या पहले अदा करने चाहिए. सर अगर कोई नॉन मुस्लिम जुमे की नमाज में अगर हमारे साथ नमाज पढ़ना चाहता है तो क्या उसके बाजू में हम नमाज पढ़ सकते हैं बाजमात? जी जी, क्यों नहीं पढ़ सकते, ज़रूर पढ़ें. अगर वो नॉन मुस्लिम को शौक है नमाज पढ़ने का, नमाज पढ़ने में कोई शर्त नहीं है, हर आदमी पढ़ सकता है, ये अल्लाह की इबादत है. Our next question is from Rafia Khwaja. Please go ahead. Dr. Shahzad, I just want to read Malala Yousafzai made a statement that I still don't understand why people have to get married. If you want to have a person in your life, why do you have to sign marriage papers? Why can't it just be a partnership? Now, I wanted your take on this. Mere hisab se to she wasn't criticizing Islam or marriage. She was just generally talking about the institution of marriage. Iska natija ye hua hai ki she's been abused. In the media, I've read such bad things men have said. One man went to the extent to say that if I see you in Pakistan, I will kill you personally. So, how would you take on this? How do we approach people like this? I would not comment on this unless I have had a discussion with Malala what she had in mind. होता ये कि बाज़ दफ़ा जो statements होती हैं ना, they are interpreted out of context. पता नहीं वो क्या बात पस मंज़र में चल रही थी और क्या बात है जो साइट हो गई है. तो I think such statements के बारे में कोई राय हमें नहीं कायम करनी चाहिए, because a lot of things have a context which at times newspapers and other things they don't reflect. It is best to just keep silent about such statements, I would say. Unless कि कोई let's say कि आपको मौका मिला है या आपके सामने कोई गुफ्तगू हुई है जिसमें you have the whole background, और उसमें भी फर्ज कीजिए कि कोई उनकी अगर मुख्तलिफ राय है तो ठीक है, हर खातून को, हर मर्द को राय रखने का तो हक हासिल है और आपको तनकीद करने का भी हक हासिल है. लेकिन तनकीद अगर आपको इनवाइट की जाए तो आप तनकीद कीजिए, और तनकीद करने का लबो लहजा आपका वो होना चाहिए जो कि एक शाइस्तगी के उसलूब की नुमाइंदा हो. यानी तनकीद इंसान को अगर वो चाहता है ज़रूर करे, लेकिन उसके अंदर एक डिसेंसी का एलिमेंट, एक इस्तिदलाल का एलिमेंट, ये सब कुछ होना चाहिए. तो महज हमारे चूँकि हम मुसलमानों के अंदर रिएक्शनरी होना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, हम किसी की भी स्टेटमेंट को बाज़ दफ़ा उसके कॉन्टेक्स्ट से डिटैच कर देते हैं और बाज़ दफ़ा कोई नीडलेस हम रिएक्शनरी हो जाते हैं. यानी फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे इख्तलाफ है मलाला से, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. उनकी अपनी शख्सियत है, उन्होंने कोई अपनी राय दी है, मुझे इख्तलाफ होगा, कोई मुझसे राय देगा तो मैं अपनी राय पेश कर दूंगा. Why should we make it a cause of a huge fear, a huge commotion? I think this is a non-academic attitude. Our next question is from Rohan Ahmed. Assalamu alaikum. Sir, I want to ask a question about verse number 5 to 7 of Surah Mu'minun. You have translated it from Maqamat, and उसके अंदर आपने कुछ बताया है कि linguistic principles के मुताबिक it is not condemning masturbation, or it is just about having sex with not having sex with other individuals except your wife or slave women. Right. So can you please explain this कि ये linguistic principles के मुताबिक किस तरह, because I don't know much about Arabic, so can you help me understand this? आप उसको आप समझ सकते हैं कि वहाँ जो वर्ड्स आए ना वो इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम के वर्ड है. तो अला अज़वाजिहिम की जो ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन है उसका असल में मतलब ये है
کہ اگر آپ کو کوئی سیکشل تعلق قائم کرنا ہے ود این انڈیویجول, یہاں پہ انڈیویجول ہونا چاہیے, یعنی ماسٹربیشن میں تو ظاہر ہے no other individual involved, you are self gratifying. تو یہ آیت ماسٹربیشن کے خلاف نہیں ہے, وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے, اس لیے کہ یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی اور فرد سے تعلق قائم کرنا ہے, اٹ ہیز ٹو بی either your wife or your slave lady, کیونکہ اس زمانے میں slave ladies کا ایک خاص قانون تھا کہ for a particular period of time they were allowed and after that they were also not allowed. تو یہ اصل میں جو گرامیٹیکل ہے وہ اللہ کے مفہوم سے پیدا ہوتا ہے وہاں پہ. وہ ظاہر ہے کہ زبان کا ایک ایسا اسلوب ہے, اگر آپ کیونکہ زبان اگر آپ کو نہیں آتی تو میں آپ کو صرف اس کو بریفلی سمجھا سکتا ہوں کہ وہ اس سے مطلب یہ ہے کہ اٹ ایکچولی ریکوائرز اے سیکنڈ پرسن, یعنی یہ جو کنسٹرکشن ہے اللہ علی ازواجہم, اٹ ریکوائرز دا پریزنس آف اے سیکنڈ پرسن. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی جنسی ضرورت یا خواہش پوری کرنی ہے تو وہ ایکسٹرا میرٹل نہیں ہونی چاہیے, آؤٹ سائڈ میرج نہیں ہونی چاہیے, وہ صرف آپ کی بیوی ہی ہو سکتی ہے, آپ یوں سمجھ لیں. یعنی بیوی کے علاوہ, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ یہاں پہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں. ماسٹربیشن کوئی ایکسٹرا میرٹل ریلیشن ہے نہیں. اس وجہ سے میں نے وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ماسٹربیشن کے بارے میں ہمارے ہاں ایک جنرل پرسکرپشن کا جو رویہ ہے یہ کہیں بیان نہیں ہوا. قرآن مجید نے کہیں اس کو پروہیبٹ نہیں کیا. بعض جو حدیثیں ہیں وہ بالکل موضوع ہیں اور بعض ان میں سے بالکل ضعیف ہیں جن کو کوٹ کیا جاتا رہا ہے. there is nothing against masturbation in the sources of Islam. اور جو آیت واحد کوٹ کی جاتی ہے وہ یہ جو سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیت ہے, وہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشن جو ہیں وہ ناجائز ہیں. آؤٹ سائڈ بیڈ لاک آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ماسٹربیشن ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود آؤٹ سائڈ بیڈ لاک. Right, so it's like not makruh, it's just mubah that you can do or not. Just a normal thing. مطلب وہاں میں نے شاید یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ pornography یا things which sometimes lead to this practice, ان کو avoid کرنا ہے. لیکن ایک کوئی نیچرلی بلٹ آپ کے اندر اگر ارج پیدا ہوتی ہے, جو نیچرل ارجز ظاہر ہے ینگسٹرز میں پیدا ہو جاتی ہے, اگر وہ اس کو ریلیز کرنے کے لیے سیلف گریٹیفائی کرتے ہیں, سیلف ریلیز کرتے ہیں, تو کوئی شریعت میں اس کی کئی ممانعت نہیں ہے. انفارچونیٹلی دس از دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ اینڈ آئی وڈ سے دا موسٹ آلسو مس اسٹیٹڈ کانسیپٹ. یعنی چونکہ لوگ اس کو ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ عام طور سے لوگ جب سیلف گریٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں تو دے آر انڈلجنگ ان سم ادر مینٹل فینٹیسی, جس میں آپ یا تو پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں فلاں ہیں. تو وہاں یہ لکھا ہے کہ دیکھیے وہ تو ظاہر ہے کہ ہم اس کی اجازت نہیں دیتا دین کہ آپ غلط چیزیں دیکھیں یا پڑھیں, لیکن ادر دین دیٹ اف یو آر in a position that you'd like to self release yourself, تو وہاں پہ کوئی ممانعت نہیں ہے اس چیز کی. اور خاص طور سے ظاہر ہے کہ چونکہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ اس کی بارے میں بالکل ہی ہمیں الٹی آپ کہہ سکتے ہیں انفارمیشن ہے جو دی جاتی ہے. اس وجہ سے میرا خیال ہے جہاں آپ نے پڑھا ہے وہاں یہی وہ چیز ہے جو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ if you want to educate your children regarding sexuality, there are a number of things that you need to educate them about, and one of them is this, that istimna bil yad or masturbation is something which is never ever, it is never prohibited by Islam. It is being erroneously understood to have been prohibited. نہیں آپ یہ آخری بات نہیں میں سمجھ سکا. جو کسی اور انڈیویجول کے ساتھ بھی بنا ایکسٹرا میرٹل, یعنی وہ ایکسٹرا میرٹل جو دیکھیں جو آپ اگر ریفرنگ ٹو سیکس ٹوائز اور things like that, تو اس کا یہ بھی اس میں ممانعت میں نہیں آتے, because again these are not extramarital relations that you are establishing. اس کو کوئی انسان سے ہونا چاہیے نا, کوئی it has to be someone outside wedlock, some human being. So if you are self gratifying by an object, by anything, so that doesn't come under وہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا الا علی ازواجہم. وہاں تو صرف اور صرف یہ ہے کہ بیویوں کے علاوہ کسی سے آؤٹ سائڈ ویڈلاک آپ نے اس جنسی تعلق کو قائم نہیں کرنا. All right, thank you so much. Our next question is from Shadman Shan. Hope I said that right. Assalamu alaikum, Dr. Shahzad Salim. Wa alaikum salam. Doctor, I just have one question. I can only speak Bengali, so it'd be awesome if you could just answer in English, because I don't understand Urdu. But so one of my mom's friend, she's planning on wearing the hijab very soon, right? So my mom's telling her that it's not like pretty much like mandatory or whatnot. So I just want to ask you, in Surah Nur and then Surah Al-Ahzab, right, was there a context to why these verses were revealed? Because if I'm not wrong, the only reason why these verses were revealed was because it was only to like distinguish between jahil and like slave women from like the Muslim women in general. So I just want to ask you, is this something which is like mandatory?
That's just my question. Well, actually, this is slightly a detailed subject, and I have a number of talks on this subject. I've also written on this subject, so I think it would be better if you just read through some of the links that Mariam might share with you. Otherwise, it'll take me a considerably long time to explain. I can, however, just briefly tell you this, that if you're talking about hijab as a head covering, because you see there are two connotations of hijab. At times, hijab is also used in the meaning of niqab, which means the facial covering of the veil. And at times, it just refers to the head covering. So I have summed up this discussion. As I said, you can just read the details. The summing statement or the conclusion of this is that if a woman has not made up her hair, she's not embellished her hair, she's not required to cover her hair. Only if she has made up her hair, which means that she has adorned it or embellished it or decorated it with some additional thing, only then does the Quran require a lady to cover her hair. Otherwise, if she has combed her hair or she just simply made up her hair, then covering the hair is not a mandatory requirement. This is just a summary. Otherwise, as I said, it will be better if you just read through some of the books or some of the articles or see some of the lectures that I have given on this topic. Our next question is from Sir Faraz Nahmat. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक थोड़ा सा एक कमेंट करना चाहूँगा कि एक साहब ने अभी मास्टरबेशन के हवाले से सवाल किया था, उसमें मैंने एक आर्टिकल के अंदर पढ़ा था कि इमाम अबू हनीफा और एक और गालिबन इमाम शाफी या मालिकी में से कोई थे जिनके नज़र में भी इसमें कोई हर्ज नहीं है, बल्कि इन सम केसेस इट इज ओके टू डू इट बिकॉज इफ समवन इज नॉट मैरिंग ड्यू टू सम रीजन देन दे कैन डू इट। बिकॉज अगर आप दूसरी चीजों में जाते हैं तो वो मोर डेंजरस हैं और मोर हार्मफुल हो सकते हैं और उसमें गुनाह में आदमी फंस सकता है। तो ये एक थोड़ा सा कमेंट था। दूसरा एक मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें जो हदीसों के हवाले से अक्सर मेरे जहन में जब मैंने हदीसें थोड़ा मैंने स्टडी करना शुरू किया कि उसमें बेशक इसमें बहुत सी अच्छी हदीसें हैं। मैं होप करूंगा कि ये क्योंकि एकेडमिक सेशन है तो लोग इसको माइंड नहीं करेंगे इस मेरे सवाल को कि इसमें जो लोग थे जो कलेक्टर थे जिन्होंने हदीसें जमा की साया सत्ता, उसके अंदर बहुत सी ऐसी हदीसें जो सनदन सही हैं लेकिन अखलाकन क्वेश्चन मार्क डाल देती हैं बड़ी बड़ी शख्सियत के ऊपर, इवन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ऊपर भी, जबकि अल्लाह ताला उनके अखलाक की गवाही दे रहा है कुरान के अंदर। और हम फिर उन हदीसों को क्योंकि वो सनदन सही होते हैं तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा तबका उसको डिफेंड करने में लग जाता है और वो एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात होती है जैसे कुरान से। अब जैसे मिसाल के तौर पर कुरान में सूरह निसा में है जब यतीम बच्चियों का जिक्र आया है, बच्चियों का, कि उनकी जब शादी करो जब वो बालिग हो जाएं और शऊर की। आपका क्वेश्चन अपना प्लीज काइंडली क्वेश्चन कीजिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उस जमाने में जो हदीसें जिस तरह से इन्होंने ये की हैं कलेक्शन, तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया उन शख्सियात के ऊपर? इन शख्सियात जिन्होंने लोगों ने ये हदीसें कुरान के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ उन्होंने कंपाइल की हैं तो उन्होंने तो साफ लिखा है ये हमारी तहकीक है और ये नहीं कहा कि लाजमन ठीक है। उन्होंने कहा कि दिस इज आवर रिसर्च। तो वो रिसर्च में जरूरी तो नहीं आप उनसे इत्तेफाक करें। हदीसें तो हैं, वो तो है ही, बेसिकली हिस्ट्री होती है, उस हिस्ट्री में हर तरह की चीजें होती हैं। उन्होंने अपनी एक इवैल्यूएशन दे दी है। वो इवैल्यूएशन का ये मतलब नहीं कि वो कुरान की तरह ठीक हो गई है। उसमें अगर कोई शख्स ये समझता है अपनी रिसर्च के मुताबिक कि सनद में ठीक होना कोई इसकी सनद नहीं है कि वो दीन के लिहाज से भी ठीक है। सनद का तो सिर्फ ये मतलब है कि चेन ऑफ नरेशन ठीक है, लेकिन हमारे सारे मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि अगर चेन ऑफ नरेशन भी ठीक हो लेकिन अगर वो हदीस कुरान के खिलाफ है, अक्ल आम के खिलाफ है, सुन्नत के खिलाफ है, दलील मकतू के खिलाफ है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये तो एक इल्मी सारा महाज है, गवर्नमेंट के उसको इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ये सारे का सारा एक इल्म की कंपाइलेशन है। आप उसमें रवैये को दुरुस्त रखें। यानी अगर आप ये समझेंगे कि हदीस का दर्जा कुरान है तो फिर तो जाहिर है इलाज हमें नहीं कुछ कर सकते ऐसे शख्स का। उनको ये बताना चाहिए कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नरेशंस हैं जो सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। इनको हमें इवैल्यूएट करते रहना चाहिए और इल्म के लिहाज से इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। तो इसमें जो सही तरीका है वो इल्मी रवैया पैदा करने का है, ना कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस का। गवर्नमेंट तो जाहिर है फिर उसका ये यूं समझ लीजिए कि दायरा कार नहीं है। उसका दायरा कार है लोगों को एजुकेट करना, एजुकेट करके बताएंगे देखिए ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हिस्टोरिकल मेथड से आपने इवैल्यूएट करना है
اور ہر شخص اس ہسٹری کو ایویلیویٹ کرتے ہوئے آزاد ہے کہ اگر کسی روایت کے بارے میں اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یا دوسرے پہلوؤں کے خلاف ہے تو اس کو کوئی یعنی ماننا اس کے لیے کوئی فرض نہیں ہے. اس لیے یہ کوئی قرآن یا سنت نہیں ہے جو اسٹیبلشڈ مین سے آپ کو منتقل ہوئے ہیں, یہ آپ کو ایک یا دو لوگوں کی روایات سے منتقل ہوئے ہیں جن کے اندر از آلویز اے چانس کہ وہ بات صحیح طرح سے رپورٹ نہ ہوئی بھی ہو. تو اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے حدیث ہے کیا, اس کو کیسے سمجھا جاتا ہے, تو وہ حدیث سے آپ بہت فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں, اور جہاں آپ کو محسوس ہو کہ وہ حدیث قرآن کے اگینسٹ ہے یا اور پہلو ہیں اس کے اندر, وہاں آپ اس کو ظاہر توقف بھی کر سکتے ہیں. تو یہ رویہ ہمیں ٹیچ کرنا چاہیے اپنے ینگسٹرز کو بھی اور اہل علم کو بھی. تو یہ بلاسفیمی لا وغیرہ اس وقت نہیں ہوتا تھا, اس کا مطلب نہیں, بلاسفیمی لا تو بہت بعد میں بنے ہیں یہ سارے کے سارے. یعنی یہ بات کہ کوئی یہ لا ہے یہ تو فقہا کے ہاں کچھ بہت صدیوں کے بعد اس میں وجود میں آئے ہیں, اور اس کا تعلق پھر حدیث سے نہیں ہے. یہ تو پھر جو فقہا تھے, جو ہمارے جورسٹ تھے, انہوں نے پھر ظاہر ہے فقہ کا علم مدون کیا, اس میں انہوں نے بتایا کہ دیکھیے فلاں فلاں جرائم کی جو فلاں فلاں سزائیں ہیں, تو یہ تو جرم و سزا کے جو مینولز ہیں یہ اس کے اندر آتے ہیں. اور یہ نہایت طور پہ جو احکام القرآن کی جو یونرا ہے, جیسے ابو بکر جساس ہیں یا ابن العربی ہیں یا امام شافعی ہیں, انہوں نے جو احکام القرآن کی کتابیں لکھی, تو یہ احکامی آیات سے استنباط کر کے اس کو پھر مزید آگے انٹرپریٹ کر کے اس کی اپلیکیشن کی گئی ہے. Ranki Ahmed, please go ahead. Assalamu Dr. Shahzad. My question is related to a point made earlier about Japan ka jo aapne example diya. I'm trying to identify the problem in the South Asian or Muslim society and get your opinion on it. کہ آپ کے view میں why does our society seem so short term or reactionary when doing something? جیسا کسی نے پہلے mention کیا تھا, کسی کو پرندوں کھانا کھلانا ہے تو باہر کھانا ڈال دیں گے rather than think of a sanctuary. Or if I think about my kids going to school in the UK, وہ trips پہ جاتے ہیں pensioners کو ملنے یا like to do hospices, all the things that you suggested, we find that they're doing it here, whereas you don't find that much on an institutional scale in Pakistan and Muslim societies. I mean, تو understood ہے کہ ہر society کا زوال اور اونچا نیچا آتا ہے اللہ کے مطابق, لیکن the moral divide seems so vast. I just wondered what your opinion is. Unless we identify a problem, we can't get to solution. Well, you see, there's not just one problem. There are multiple problems and a host of problems, I would say. Lekin starting off, I would say کہ جو system of education ہمارا ہے, that has actually now become counterproductive. تو جب تک آپ کا جو system of education ہے, it does not provide for moral instruction, for exemplary conduct to be followed, تو اس وقت تک اب اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ education has become more of a business in which you churn out individuals who can have number of degrees and very high qualifying marks, lekin it doesn't have anything to do with your personality development, character enhancement, who you are as an individual, what are your responsibilities as an individual. You are a human being first and then you are a person of any other religion. تو بیکاز آف دا فیکٹ کہ یہ سسٹم جو انسٹرکشن کا ہے, بلکہ اگر آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو ہماری جو فرسٹ سیٹ آف لرننگ آف کورس از دا مدر, اور ایکسٹینڈیڈلی ہمارے پیرنٹس ہیں. تو وہ جو پیرنٹس اور جو مدر ہیں, اگین دے ایٹ ٹائمز آر ناٹ ویری الائیو ٹو دی رسپانسبلٹیز دے ہیو ایز پیرنٹس, کہ آپ نے ان کو مورلی اسٹرانگ کرنا ہے, ان کے کردار کو, اخلاق کو پختہ کرنا ہے. تو I seem to think that all these issues have risen because of a very fragile parenting technique and an equally fragile system of education. If parenting and system of education they are drastically overhauled, تو پھر next 30 years میں, because you see ہم نے جتنے بھی کوششیں کی ہیں to rectify affairs, they are all short term and they are very small. ایک سال یا 2 سال مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ایسا ہو نہیں سکتا. When you want to build a nation, it takes about couple of generations. مطلب it's like a 100-year process. اس میں 2-3 generations گزرتی ہیں ایک خاص چیز کی وہ عادی ہوتی ہے, بیکاز قوموں کی زندگی میں 100 سال 200 سال بہت معمولی سال ہوتے ہیں. تو اس کی پلاننگ ہمیں کرنی چاہیے. جاپان کی میں نے مثال اس لیے دی, آپ جرمنی کی بھی مثال لے سکتے ہیں کہ ورلڈ وار کے بعد they were, of course آپ کو پتہ ہے جو ان کے ساتھ گزری ہے, تو they had 2 options. Either they just have gone down and just walked away, or they would have stood up and fought. تو یہ انہوں نے کام کیا. جرمنی پہ جو ڈیٹ تھا, جاپان پہ جو وار کا ڈیٹ تھا, وہ ہیوج, ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے وہ ڈیٹ ختم ہوا ہے.
So they didn't get bogged down in the face of these failures, and they started this reconstruction of the younger generation. تو اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب تک ہم اپنی تعلیمی نظام اور اپنی پیرنٹنگ کے دونوں انسٹیٹیوشنس کو اسٹرانگ نہیں کریں گے تو اور ان کے بارے میں یہ تسلی نہیں کر لیں گے کہ یہ کوئی فوری رزلٹ نہیں پیدا کریں گے, یہ 3 سال میں رزلٹ آ نہیں سکتا, اس کا رزلٹ 2-3 جنریشنز میں آئے گا, 50, 60, 100 سال لگ سکتے ہیں. لیکن آج آپ بیج بوئیں گے تو وہ 100 سال شروع ہوں گے نا. تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ پہلا اسٹیپ ہی نہیں لیا تو ہمیں پھر وہ سفر ظاہر ہے بہت لمبا لگے گا. تو مائی آنسر از پیرنٹنگ اینڈ اسکول آف انسٹرکشن, اسپیشلی مورل انسٹرکشن, نیڈز اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ, ہیز لیفٹ لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. اور اگر جب تک ہم اس پہ توجہ نہیں دیں گے پرابلی یہی ہوتا رہے گا. اور اس کے آپ کنورسلی آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ پیرنٹنگ کا سسٹم اسٹرانگ ہے, جہاں پہ ٹریڈیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہے, وہاں پہ ضرورت نہیں پڑتی. وہاں پہ یہ ایسے ہے کہ جیسے تھنگز آر ان یور بلڈ, یعنی اے پرسن ہو از بورن ان نان مسلم سوسائٹی وہ فوراً لال بتی پہ رک جائے گا, وہ کبھی لٹر نہیں کرے گا, کبھی سیوک سینس کے جو بہت سارے دوسرے تقاضے ہیں ان کے خلاف نہیں جائے گا, بیکاز دس از such a strong tradition in the family, in the society, as if it is inbuilt. تو جنریشنز پھر یہ کرتی ہیں کہ پہلے وہ فالو کرتی ہیں, پھر وہ ٹریڈیشن سیٹ کرتی ہیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی جو ہیں وہ بغیر غور و فکر کیے آٹومیٹکلی ڈسپلن کو فالو کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ وہ کام ہے, یہ لمبا کام ہے, اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس, بٹ اٹ ہیز ٹو بی اسٹارٹیڈ سم ٹائم, ادروائز ہمیشہ ول بی بیک ٹو اسکوائر ون. جی ڈاکٹر صاحب, میرا کوشچن جو ہے وہ ہے عربک لنگوسٹکس کے بارے میں, کہ ہم آج کل آپ سے جو سنڈیز کو لیسنس لے رہے ہیں وہ اس پر بیس کرتا ہے. تو جب قرآن پاک کا نزول کا ٹائم تھا تو اس وقت تو سارے ہی بہت سے ریٹن ٹیکسٹس موجود تھے, آسمانی کتابیں بھی تھیں اور بھی بہت سی لینگویجز تھیں, اور پوئٹری بھی جیسے آپ کے اس میں فراہی ٹیچنگ میں ہے کہ پوئٹری سے بھی حوالے لیے گئے ان سب باتوں کو, قرآن پاک کی کچھ باتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے. تو کیا اس وقت کوئی عربک لنگوسٹکس پر کوئی ایسی سٹڈیز نہیں تھیں, کوئی ریٹن ٹیکسٹس اس وقت کے ایسے کوئی موجود نہیں ہیں کہ جن سے آج کل یا لیٹر سٹیجز میں جو جن لوگوں نے ریسرچ کی ہے وہ ان سے ہیلپ لے سکیں یا لے سکتے؟ وہ سب موجود ہیں. مثلا عرب کا جو لٹریچر ہے جس کو ہم جاہلی ادب کہتے ہیں, اس کا بہت بڑا حصہ ان کے جو خطبات تھے, ان کی جو نثری مجموعے تھے, جو آپ سمجھ لیں کہ 200-250 سال پہلے سے چلے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی طرح سے جو شعراء جاہلیت کے شعراء تھے, لبید ہیں, امر القیس ہیں, زہیر ہیں, یہ سارے کے سارے ان کے جو کلام تھے وہ محفوظ تھا, وہ پڑھا بھی جاتا تھا. حضرت عمر جو تھے وہ باقاعدہ مجلسیں منعقد ہوتی تھی جس میں وہ کلام پڑھ کے سنایا جاتا تھا. تو دیوان العرب کے نام سے, عربوں کا جو دیوان ہے, آپ کو بہت ساری چیزیں مل جائیں گی, وہ ابھی پریزروڈ ہیں. اس زمانے میں بھی جو ان کو آپ سبع معلقات کہتے ہیں کہ جو 7 ہینگنگ اوڈز ہیں, وہ ان کا نام ہی اس لیے پڑا کہ وہ ان میں سے جو فیمس اوڈز ہوتے تھے وہ خانہ کعبہ میں ٹانگ دیے جاتے تھے تاکہ لوگ ان کو پڑھیں. تو اس وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے, وہ آج بھی پریزروڈ ہیں. تو جو پری اسلامک عربک کلاسیکل لٹریچر ہے اس میں ان کے خطبات, سرمنز, شاعری, نثر, بہت حصہ اس کا پریزروڈ ہے, آج تک چلا آ رہا ہے وہ. اور اسی کی بنیاد پہ لغتیں مرتب ہوئی ہیں, اسی کی بنیاد پہ جو بڑی بڑی ڈکشنریز ہیں وہ پھر 4ویں صدی میں 5ویں صدی میں آ کے لوگوں نے کی. حتیٰ کہ ابن منظور جیسے جو لیکسیکن کے ماہر ہیں, انہوں نے لسان العرب کے نام سے جو سب سے بڑی لغت, سب سے کہہ لیجیے مشہور لغت لکھی, جس میں انہوں نے 5 بڑے لوگوں سے سورس لیتے ہوئے جو اس زمانے کی جو پورے کا پورا لٹریچر ہے اس کے جو اسے استشہاد کرنا ہوتا ہے. استشہاد کا مطلب ہے کسی ورڈز کے بارے میں آپ کو کوئی پیرالل چاہیے, اس کی نظیر چاہیے, اس کے انہوں نے نمونے سارے پیش کیے ہیں. تو یہ تو سارا ہمارے پاس موجود ہے کلام آج بھی. جی یہی میں پوچھ رہی تھی کہ یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں نا لغت ڈکشنریز, وہ کوئی اس زمانے کی لکھی ہوئی لغت یا ڈکشنریز ہوتی ہے نا, یہ ہمیشہ بعد میں, ڈکشنری کا ہمیشہ زمانہ آتا ہے بعد میں. یہ اگر آپ دنیا میں کوئی بھی زبان دیکھیں گے تو زبان جب ٹریول کرتی ہے, تو جب وہ زبان اس کو لوگ لکھتے ہیں, اور خاص طور سے وہ لوگ جو کنورٹ ہو کے آتے ہیں ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے, تو یہ ایک دور تدوین آتا ہے ہمیشہ کچھ عرصے کے بعد جا کے. تو اسی طرح سے لغت میں بھی یہ ہوا ہے, اور یہ ہر زبان کی لغت میں ہوا ہے. شروع میں جو الفاظ ہوتے ہیں دے ٹریول اورلی, ان کا جو مفہوم ہے وہ اورلی ہوتا ہے. اس کے لیے اہل زبان یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں, اس کا مفہوم ایسے ہے. پھر اسی کچھ عرصے کے بعد انہی اہل زبان کی باتوں کو پھر لوگ لکھ لیتے ہیں.
جن کو ہم نظائر کہتے ہیں. تو یہ ہر زبان میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو جس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ان کے فوراً کوئی تقریباً یہ دیکھیں نا جو پہلی عربی لغت مرتب ہوئی اس کا نام ہے کتاب العین, اور یہ خلیل بن احمد الفراہیدی نے اس کو مرتب کیا تھا, اور جہاں تک مجھے یاد ہے لگ بھگ 160 ہجری ان کا زمانہ بنتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے 100 سال کے بعد یہ کتاب مرتب ہونی شروع ہو گئی تھی, لیکن ان کے اپنے زمانے میں یہ ایسی نہیں تھی, نہ اس کی ضرورت تھی, اس لیے کہ اس وقت سب چیزیں اورلی منتقل ہو رہی تھیں. So our first written question of the day is, all prophets that were chosen were men. Why wasn't there a prophet amongst women? Is that not injustice for women? And how can a male person or a male prophet become a model for women if he can't even share his private affairs with them? تو پہلی بات تو یہ کہ جو قرآن مجید نے طریقہ اختیار کیا, بلکہ یوں کہنا چاہیے اللہ نے طریقہ اختیار کیا, بیکاز وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو object to a scheme, we can understand the scheme. تو وہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا جب سے بنی ہے, even until now I would say, societies have been patriarchal, basically male leadership کو ایکسیپٹ کرنے والی ہیں. تو آپ جب کسی سوسائٹی کے اندر فیمیل لیڈرز کو بھیج دیں گے جہاں کے لوگ ہی ایکسیپٹ نہیں کرنے والے ہوں گے تو وہ بات چلے گی نہیں. جس زمانے میں انبیاء اور رسول آئے اس زمانے میں پیٹریارکل سوسائٹیز یا ٹرائبلزم بہت زیادہ تھا, یعنی اٹ واز اے ٹرائبل سوسائٹی. تو ٹرائبل ہیڈز ور آلویز مین. تو قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے اسی کا لحاظ کیا کہ اگر کوئی خاتون بھیج, اس کا یہ مطلب نہیں کہ خاتون کوئی کمتر ہوتی ہے یا کوئی انجسٹس ہے, نہیں, یہ ایک ڈائنامکس ہے سوسائٹی کی. یعنی یہ ڈائنامکس ایسی ہیں کہ بھائی there are certain people who are going to be accepted as leaders and anyone else if it is sent in their place, he or she is sent, they will not be acceptable. تو یہ اس ڈائلیکٹک کا, اس سوسائٹی کی اس پس منظر کو سامنے رکھ کے یہ کام کیا گیا. This doesn't speak of any injustice to women. As I said, is a structural phenomena, I would say, that had gone there. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ we can also اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں جتنے بھی انبیاء رسولوں کا ذکر آیا ہے وہ سارے کے سارے تو ہیں نہیں. یعنی قرآن کہتا ہے کہ رسول قد قصصناہم علیک ورسول لم نقصصہم. یعنی there were several prophets of God, several messengers of God, only a few of them we have mentioned. So you never know, there could have been societies جو کہ women accepted prophets کو بھی accept کرتی ہوں, لیکن چونکہ وہ عربوں کے لیے, دیکھیں قرآن چونکہ عرب میں نازل ہوا تھا تو انہی پروفٹس کا ذکر ضروری تھا عربوں کے سامنے جن کو عرب جانتے تھے. تو ورنہ بہت سارے اور پروفٹس بھی آئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون پروفٹس بھی آئی ہو, لیکن اگر فرض کرے نہیں آئی ہے تو میں اس کو ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ یہ زمانے ایسے تھے کہ آج بھی آپ دیکھیے نا کہ لیڈرشپ کی پوزیشن میں یہ 200 سال جو آخری گزرے ہیں یہ ہیں جنہوں نے فیمنزم کی تحریک کے نتیجے میں they have put women in a place of leadership. Only the last couple of, and even now it's very difficult to find CEOs heading, and if you make a comparison between men and women, you'll find very few women. It's not discrimination that I'm talking about. It is just that mental acceptability. Right or wrong, اس کو ایک طرف رکھیں. It's just a mental acceptability that you tend to accept the male more. And especially in the times of messengers یہ ہوتا تھا کہ acceptability انہی کی ہوتی تھی. So I think اس سوسائٹی کی اس ڈائنامک کا خیال رکھتے ہوئے پھر male prophets had to be sent. But this doesn't mean that women or females are in any way inferior in this matter. اور پھر جو آپ نے یہ کہا کہ بھئی how can they be not share their private issues, ظاہر ہے کہ because they are male they cannot be an example towards females. تو دیکھیے examples جو ہیں وہ private issues میں تو وہ ہے ہی نہیں. examples جہاں پر انہوں نے کریٹ کرنا ہے وہ morality کے اندر ہے. تو morality is something which is common to men and women. یعنی high morality, high conduct, to be proponents of the truth, justice, sympathy, kindness, empathy, ساری جو چیزیں ہیں یہ تو humans میں, مردوں اور عورتوں میں دونوں میں ایک ہی طرح کی ہیں. تو because follow ان کو کرنا ہے because of their stature and personality. تو stature does not constitute your private affairs because وہاں پہ تو guidance موجود ہے الگ سے. stature جو چیز constitute کرتی ہے وہ آپ کا character ہے. So that is something which is regardless of the gender. Thank you so much, Dr. Salim. The next question asks, can you please recommend an Arabic tafsir for beginners? The participant who asked said that they read Safwatul Tafasir as-Sabuni. So what would your recommendation be for them? Well, I think that one of the easiest tafsir to be read in Arabic is perhaps the tafsir of Ibn Kathir.
which is in 5 volumes. And translated. If you're a native Arabic speaker, it's fine. You can easily read it because it's not difficult. And if you're not a native Arabic speaker, or if you cannot understand Arabic, then it has been translated into many languages. So I would say that this is one tafsir that you can start off with. Thank you. And the third question asks, can you please recommend a reliable website for books of hadith with explanation and translation? Well, this is something you can just Google. There are several. There are so many websites which give the translation and the text of the Sihah Sitta. You just need to type it in your search engine, and you'll get a host and a bunch of sites. Thank you so much. Moving on to the second round of questions. Rafia Khwaja, you're next. I wanted to ask you that I saw a video in which the man was saying that Abu Jahl went to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and said, since you are a Rasul, tell me what is in my fist. He had a stone. And before the reply could come, the stone started shrieking, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So when I heard this, I was just wondering where we get these things coming into our lives. We know the importance of the Prophet, but یہ چیزیں جو ہم دیتے ہیں, is this from hadith or is this something just made up, concocted to show how important our prophet is? I don't know, میں کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا جب تک میں وہ ٹیکسٹ نہ دیکھ لوں. بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, they could have a background and there could be things which are entirely fabricated. So I just cannot comment unless I am able to see the text and where it has been cited. Our next question is from Aisha Naz. Please go ahead. جی سر, میرا کوشچن میرے پہلے والے کوشچن سے ریلیٹڈ ہے. میرا یہ ہے کہ رات میں آیت الکرسی پڑھنا, اور یہ ایک حدیث سے سب نے کوٹ کرتے ہیں کہ رات میں آیت الکرسی پڑھنا, چاروں کل پڑھنا اور الحمدو پڑھ کر سونا. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, کیا یہ صحیح ہے؟ آپ حدیث مجھے بھیج دیں, میں دیکھ کے بتا سکتا ہوں آپ کو. جی, اور آیت الکرسی سے متعلق ایک اور تھا کہ ایک اور حدیث تھی, جی انشاءاللہ اگر میں بھیج دوں گی, وہ یہ تھا کہ شیطان کسی شکل میں آتے ہیں کسی صحابہ کے پاس, تو پھر وہ چلے جاتے ہیں, پھر دوسرے دن آتے ہیں, تو پھر انہیں جانے کے لیے یہ تھا, مجھے کلیئرلی یاد نہیں ہے, پر انہوں نے یہ کہا کہ اگر شیطان کو بھگانا ہو تو مجھے ہی انہیں ریفر کر کے کہا تو آیت الکرسی پڑھا کرو. اور اس کا بھی مجھے میں کامنٹ نہیں کر سکتا جب تک میں وہ ٹیکسٹ نہ دیکھ لوں. دیکھیے بہت ساری باتیں ہمارے ہاں ان اوتھینٹکلی کوٹ کر دی جاتی ہیں, تو آئی نیڈ ٹو چیک دس آؤٹ اینڈ دین آئی کین کامنٹ. Ahmed Shaib, you're next. I just have the short question related to a previous one. کہ فیمیل پروفٹس کے بارے میں وہ ما ارسلنا الا من قبلک الا رجالا, یہ آیت استعمال کی جا سکتی ہے کہ رجال ویسے کائنڈ آف مجازی استعمال ہو رہا ہے؟ آیت پوری پڑھیں ذرا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم. اس کے سیاق و سباق میں اصل میں یہ ہے کہ انسان, اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسانوں کو بھیجتے ہیں, فرشتوں کو نہیں بھیجتے. کیونکہ دیکھیے ان کو اعتراض یہ تھا کہ اگر آپ نے پیغمبر ہی بھیجنا تھا تو انسانوں کو کیوں بھیجا. یہاں پہ رجال اس مفہوم میں نہیں ہے کہ بھئی مردوں کو بھیجا, یہاں مراد انسان ہے. تو اس کے لیے لفظ کوئی بشر نہیں ہونا چاہیے تھا. رجال کا ورڈ اسی طرح سے بول لیا جاتا ہے جیسے انسان کے مفہوم میں, جیسے رجال لا تلہیہم, یا بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پہ رجال کا جو ورڈ ہے وہ یا رجال یعرفون کلا بسیماہم. قرآن مجید میں رجال کا ورڈ انسان کے لیے عام آ جاتا ہے. وہ تو دیکھیں نا کانٹیکسٹ ہی آپ کو یہاں بتا رہا ہے. وہ کہتے تھے کہ آپ نے کوئی پیغمبر بھیجنا ہے تو فرشتہ بھیجتے. وہ کہتے ہیں ہم نے جب بھی, اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, جب بھی ہم نے کوئی بھیجا ہے تو انسان ہی بھیجا ہے, کبھی فرشتہ تو بھیجا نہیں ہے, تو آپ کیسا سوال کر رہے ہیں؟ تو وہاں رجال کا ورڈ انسان کے مفہوم ہے. Our next question is from Rohan Ahmed. Yes, sir, I would like to ask someone asked about websites where you can find Sahih Bukhari and other books of hadith. I have come across really weird content related to religion online, so maybe you can tell one or two websites on which I can actually rely, and maybe that would help that person. بہت ساری ہیں جی, میں Quran.com ایک ہے, کوئی اردو Quran.com ہے. There are so many جس میں you just need to go through them. میں کیونکہ we read these narratives in original Arabic, تو I would not be the right person کہ آپ مجھ سے پوچھیں. یہ تو آپ ذرا سا ٹرائل اینڈ ایرر کریں گے تو you'll get to find some authentic websites.
Our next question is from Mustafa Kamal Khan. जी थैंक यू शहजाद भाई, सवाल मेरा ये है कि जो ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है तो ये किस तरह से जो है वो क्योंकि मुझे जो इसमें पता है कि इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब हमारे लिए मतलब एक इंफॉर्मेटिव थी जो हमें नहीं पता था, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग इवैल्यूएटेड और अभी तक वो सही नहीं हुई है। तो इसको अगर हम लिंक करें जो कि तख्लीक का कॉन्सेप्ट है जो कि कुरान से भी हमें मिलता है, तो मतलब इस पे आपके क्या एनालिसिस है? थैंक यू। तो सूरह सजदा में ना कुरान मजीद ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को पेश कर दिया है, जहाँ ये कहा है कि वबदा खल्कल इंसानी मिन तीन सुम्मा जअला नस्लहु मिन सुलालतिन मिन माइन महीन सुम्मा सव्वाहु फनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। तो वहाँ ये बताया है कि अल्लाह ताला ने जब इंसान को जो पैदा जब किया तो वो इंसानी शक्ल ही में इर्तका हुआ उसका। देखिए द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जैसे डार्विन ने इसको प्रोपाउंड किया है, वहाँ देयर इज अ चेंज इन स्पीशीज, यानी पर्सन वाज बिलोंग टू सम अदर स्पीशीज, जैसे वो निएंडरथल था या एप था, एंड देन इट ट्रांसफॉर्म इनटू अ ह्यूमन बीइंग जिसको हम होमो सेपियन कहते हैं। तो कुरान ये कहता है कि इंसान वर बोर्न ऑलवेज एज होमो सेपियंस, यानी वो प्रोसेस तो एक अलग है, मैं इसकी तफसील नहीं कर रहा, लेकिन इर्तका हुआ जरूर है। शुरू में दे वर बोर्न डायरेक्टली, उसके बाद उसमें उनके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रख दी कि दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस। सो जो इर्तका हुआ है वो इंसान, वो डे वन से इंसान ही था, लेकिन इंसान होने के नाते कुछ एबिलिटीज उनमें शुरू में नहीं थी जो आहिस्ता आहिस्ता उनमें पैदा कर दी गई। जबकि डार्विन ये कहता है कि नहीं, शुरू में जो ट्रांजिशन हुई है वो एक नई स्पीशीज, पुरानी स्पीशीज थी जिससे एक नई स्पीशीज बनी, या आप यूं समझ लीजिए कि देयर इज अ चेंज फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर। जबकि कुरान कहता है कि नहीं, जो इर्तका हुआ है वो विद इन द सेम स्पीशी हुआ है, यानी पर्सन वाज ऑलवेज बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, बट विद इन अ ह्यूमन बीइंग देयर वाज अ एवोल्यूशन। एंड अगर आप उसकी डिटेल देखना चाहें तो मेरे जो टीचर हैं उस्ताद जावेद अहमद गामिदी, उन्होंने सूरह सजदा की अगर आप ये आयत निकाल लें उसके उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन करके बताया है कि कुरानिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है क्या। मैंने आपको उसकी एग्जांपल दे दी कि कहाँ वो फर्क है, लेकिन आप उसकी तफसील वहां देख सकते हैं। So someone asked, I recently got married and now they're in a fix over having kids. Isn't it unethical and selfish to bring someone into this cruel world to face such a tremendous trial through fire? Is starting family a sunnah or desired in Islam? Well, basically it's a natural desire which every parent has, but of course if you decide not to have a family, then you have to have a mighty good reason for that. Otherwise तो देखिए ना कि the person who is asking, he or she was brought into this world without his or her consent as well, and once a person is born without consent, and no one has thought this whole exercise to be against one's own desire. Otherwise one could have easily killed oneself and just gone away. So you see, ये देखना चाहिए कि it's easy to object. जिंदगी आपको मिल गई, लेकिन you always think this life to be a blessing. No one goes away from this blessing. So therefore क्रिएशन के बारे में एक बात तो ये है। दूसरी बात ये, कुरान हमें इससे एक आगे की बात बताता है, वो ये है कि इस दुनिया में भेजे जाने से पहले each and every one of us was asked. कुरान मजीद बताता है सूरह अहज़ाब के आखिर में, इसकी मेमोरी हमारे पास नहीं, we don't remember that incident, but the Quran tells us that we were asked that we are going to God is going to give us the freedom of choice, जिसको कुरान ये कहता है ना कि इन्ना अरदल अमानत अला समावाति वल अर्द, यानी the freedom of choice या freedom of will, अल्लाह ताला ने कहा to each one of these you individuals before we were born. So this was something of a covenant that he made with us, or an option that he asked from each one of us. And Quran ये कहता है कि all of us said yes. We would gladly take this responsibility of being born in this world. We choose this new world and the fact that God is going to bless us with the freedom of will. तो इस वजह से ये इतनी बात सही भी नहीं है कि हमारी मर्जी के बगैर, ये आप कह सकते हैं कि we have forgotten that part. The Quran has, the Almighty has erased the memory of that incident. Otherwise, the Quran is very explicit that this is something that was done after our consent. Thank you very much, Dr. Salim. One more question from Facebook. They ask, is interest on Provident Fund admissible or not? Interest on all things is inadmissible. You cannot charge interest. I mean, I've been explaining this all the while, that you can pay interest, and that is something which is not prohibited at all. But if you charge interest, which means that you start earning interest, this is something which is the Quran is actually severely proscribed and prohibited. So all places in the Quran tell us that you just cannot charge interest for any cause, for any reason.
Thank you so much, Dr. Salim. Our last question of the day is from Afi Ruhi. Please go ahead. जी डॉक्टर साहब मेरा सवाल है जी कि गामदी साहब के एक सेशन में मैं सुन रही थी, वो किसी क्वेश्चन का आंसर करते हुए बता रहे थे कि सूरत जिन में और भी कुछ मकामात पर कुरान पाक में ये लिखा गया है कि जिन्नात की एक्टिविटी के बारे में कि उनको शहाब साकिब मारे गए जब वो आसमानों से कुरान पाक के नजूल के वक्त इंफॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते थे, तो उनको वहां से भगाया गया। तो वो बहुत हैरान हुए कि ये कोई इंसानों पर कोई खास बात नाजिल होने वाली है, कोई अजाब या कोई खास वाकया होने वाला है। तो अब जबकि कुरान पाक नाजिल हो चुका हुआ है, तो क्या अब भी जिन्नात इस किस्म की एक्टिविटीज कुरान यानी खबरें आसमानों से लाने की एक्टिविटीज में मुलविस हैं? जी अब तो हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें ये बताया है कि ये जो प्रोटेक्शन थी ये तो वही के नजूल के वक्त थी, उस वक्त वो ये नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जाहिर है कि फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला के अहकाम लेके आते हैं ऊपर से, तो ये जिन्नात जो हैं ज़ाहिर है सुनगुन देने की कोशिश करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कुरान मजीद से जो बात वाज़ेह होती है वो ये कि नज़ूल कुरान के अलावा का जो वक्त है उसके बारे में कुरान ने कोई हमें तस्रीह नहीं की, बल्कि कुरान से ऐसा ही लगता है कि ये जो प्रोटेक्शन थी ये उसी ज़माने में थी कि जब कुरान नाजिल हो रहा था। इसके अलावा ये जो सुनगुन लेना है और थोड़ी बहुत बात इधर से उधर लगाना है, इसका उनके पास मौका होता है और इसी से वो अपना कारोबार जो आजकल कर रहे हैं वो चलाते हैं। और अल्लाह ताला को बहरहाल इसके नतीजे में जो अपनी स्कीम में वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वो ये कि ये आजमाइश का जरिया भी बन जाते हैं, तो इस वजह से खुदा इसमें मुदाखलत भी नहीं करते। लेकिन जब कुरान नाजिल हो रहा था, या आप कयास कर लीजिए जब और आसमानी किताबें नाजिल हो रही थी, तो फिर उस वक्त ये दरअंदाजी वो नहीं कर सकते थे। Thank you so much, Dr. Salim. That was it for all the questions today. Okay, inshallah, I'll see each other next Saturday. Khuda Hafiz.